مسکرائی ہے دیکھو لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ تلاوت کلام پاک آئیے سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، اور لوط کو نجات دی جب اس نے اپنی قوم سے فرمایا تم بے شک بے حیائی کا کام کرتے ہو۔ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، کہ تم سے پہلے دنیا بھر میں کسی نے نہ کیا۔ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ، کیا تم مردوں سے بدفعلی کرتے ہو اور راہ مارتے ہو اور اپنی مجلس میں بری بات کرتے ہو؟ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين، تو اس کی قوم کا کچھ جواب نہ ہوا مگر یہ کہ بولے ہم پر اللہ کا عذاب لاؤ اگر تم سچے ہو۔ قال رب انصرني على القوم المفسدين، عرض کی اے میرے رب میری مدد کر ان فسادی لوگوں پر۔ ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين، اور جب ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس مژدہ لے کر آئے بولے ہم ضرور اس شہر والوں کو ہلاک کر دیں گے، بے شک اس کے بسنے والے ستمگار ہیں۔ قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين، کہا اس میں تو لوط ہے۔ فرشتے بولے ہمیں خوب معلوم ہے جو کچھ اس میں ہے، ضرور ہم اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دیں گے مگر اس کی عورت کو وہ رہ جانے والوں میں ہے۔ ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن، اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے ان کا آنا اسے ناگوار ہوا اور ان کے سبب دل تنگ ہوا اور انہوں نے کہا نہ ڈریے اور نہ غم کیجیے۔ إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين، بے شک ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو نجات دیں گے مگر آپ کی عورت وہ رہ جانے والوں میں ہے۔ إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون،
بے شک ہم اس شہر والوں پر آسمان سے عذاب اتارنے والے ہیں، بدلہ ان کی نافرمانیوں کا۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اور بے شک ہم نے اس سے روشن نشانی باقی رکھی عقل والوں کے لیے۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ مدین کی طرف ان کے ہم قوم شعیب کو بھیجا تو اس نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی بندگی کرو اور پچھلے دن کی امید رکھو اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالی ہمیں عذابوں سے بچائے اور عافیت والا معاملہ فرمائے اور ہماری بے حساب بخشش فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کو ہم وحدہ لا شریک مانتے ہیں اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم ایمان رکھتے ہیں، ان کی امتی ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ طیبہ پڑھنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس کلمے کی برکت سے ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے۔ بہت زبردست یہ ورد ہے لا الہ الا اللہ۔ اللہ کرے یہ ورد ہمارے یوں کہیں کہ نس نس میں جو ہے یہ آ جائے، اللہ کرے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ پروگرام کا عنوان ہم نے آج رکھا ہے زمانہ جاہلیت کی رسومات۔ یہ آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان ہے۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے کا زمانہ یہ زمانہ جاہلیت کہلاتا ہے، جب انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات یہ لوگ بھول چکے تھے اور بڑے ہی عجیب اور سفاکانہ انداز کے اندر اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں 3 شخص ناپسندیدہ ترین ہیں۔ 3 لوگ وہ ہیں جو ناپسندیدہ ترین ہیں۔ ان میں سے ایک وہ ہے جو اسلام میں جاہلیت کے طریقے کا متلاشی ہو، یعنی اسلام میں رہتا ہو اور جاہلیت کا طریقہ یہ تلاش کرنے میں لگا ہوا ہو۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وضاحت کرتے ہوئے اس کو مزید جو ہے وہ کھولتے ہوئے اس کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مسلمان ہو کر مشرکانہ رسومات کو پسند کرنا یہ اسلام میں جاہلیت کے طریقے کا متلاشی ہونا ہے۔ ہم اللہ کریم سے پناہ مانگتے ہیں۔ آئیے احمد رضا بھائی سے کلام سنتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جبی سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، جبی میری گو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، جبی میری گو سنگے در تمہارا یا
کر لو نظارہ یا رسول اللہ خدا را جیتے جی کر لو نظارہ یا رسول اللہ بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ زمانہ چھوٹ جائے روٹھ جائے کچھ نہیں پرواہ زمانہ چھوٹ جائے روٹھ جائے کچھ نہیں پرواہ پر نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ غلام احمد مختار یوں پہچانے جائیں گے غلام
संगे दर तुम्हारा या रसूल सुभान अल्लाह, यही तो एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, बहुत प्यारा कलाम पढ़ा। अल्लाह बरकतें और सलामतियाँ अता फरमाए और हम सबको अल्लाह नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमाए। मुँह तो नहीं है हुजूर की शफाअत के सवाल करने वाला, लेकिन हाँ तू करीम है, तेरी उदर गुजर की है और अल्लाह करीम हम सबको आफियत अता फरमाए, आमीन। मौजू पर आते हैं, ज़माना जाहिलियत की रसूमात। आप क्या ख्याल फरमाते हैं अयाज भाई? एक जनरल सवाल मैं ले रहा हूँ, इस पर मौजू पर भी इंशाल्लाह हम बात करेंगे कि मुसलमान की ज़िंदगी में रस्म व रिवाज की, यूँ बोलिए कि इनकी पैरवी या इनको फॉलो करना, ये किस दर्जे तक जो है वो होना चाहिए? क्या ख्याल फरमाते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलमान भाई, मुसलमान के लिए जब हम कलमा गो हो जाते हैं, कलमा पढ़ लेते हैं, दामन इस्लाम से वाबस्ता हो जाते हैं, तो फिर चाहे कोई भी शोबा हो, कोई भी पार्ट ऑफ लाइफ हो, कोई भी जो है वो क्या नाम है ज़िंदगी का हिस्सा हो, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल शरीयत इस्लामिया हमारी मुकम्मल तौर पर रहनुमाई करती है। इसीलिए इस्लाम को जो है वो एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात जो है वो कहा गया है कि इस्लाम वो खूबसूरत दीन है कि जो हर गोशे में बंदे की रहनुमाई करता है। अब देखिए कि दीन इस्लाम की एक खासियत ये है कि दीन इस्लाम जो है वो क्या नाम है मुकम्मल रस्म और रिवाज का खात्मा करने वाला नहीं है, बल्कि दीन इस्लाम उन रस्म और रिवाज की काट और ख़ात्मा करने वाला है जो दीन इस्लाम के अगेंस्ट है, जो इंसानियत के अगेंस्ट थे, जो मुआशरे के अगेंस्ट थे, जो ऐसे थे कि जो दूसरों के लिए जो है वो नुकसान का सबब है, दूसरों के लिए हलाकत का सबब है, जो दूसरों के लिए बर्बादी का सबब है। इस्लाम ने उन रस्म और रिवाज का जो है वो खात्मा किया। तो पता चला कि वो रस्म और रिवाज, वो आदात जो दीन इस्लाम के मुवाफिक थी, दीन इस्लाम की रोशन तालीमात से टकराने वाली नहीं थी, दीन इस्लाम ने उनको बाकी रखा। और वो रस्म और रिवाज के जो दीन इस्लाम के अगेंस्ट थी, दीन इस्लाम की मुखालफत थी, या उसमें किसी तरीके से मुआशरे के अंदर ख़राबी पाई जा रही थी, या मुसलमानों के लिए या इंसानों के लिए वो चीज़ नुकसानदेह थी, दीन इस्लाम ने अपने खूबसूरत वे में जाकर उसका जो है वो खातिमा किया। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अगर हम मुबारक ज़िंदगी को देखते हैं और कुरान पाक की रोशन तालीमात को देखते हैं, तो देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़े खूबसूरत अंदाज के अंदर इस चीज़ को बयान फरमाया। आप देखिए इरशाद फरमाया वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मुमिनीन। इरशाद फरमाया अल्लाह के लिए इज्जत है, रसूल के लिए इज्जत है और मोमिनीन के लिए इज्जत है। आप देखिए कि यहाँ पर जो है वो ईमान को इज्जत का मयार बनाया गया। इसके तफसीर के अंदर सिरातुल जिनान के अंदर मुफ्ती साहब ने लिखा कि मुसलमान की जो इज्जत है, मोमिन की जो इज्जत है, वो दो चीज़ों की बुनियाद पर है, एक ईमान की बुनियाद पर, दूसरा अमल सालेह की बुनियाद पर। तो ये इस्लाम ने मोमिनीन को, मुसलमानों को इज्जत अता फरमाई कि उन्हें जो है वो एक तो दौलत ईमान से मुशर्रफ हुए, दूसरा अमल साले से। तो इस बात से पता चलता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए इज्जत का मयार जो रखा है वो दीन इस्लाम को रखा है, और वो हमारे लिए नेक आमाल को रखा है। और नेक आमाल क्या है? वो शरीयत मुताहरा की रोशन तालीमात है जिसका अल्लाह रसूल ने हमें हुक्म दिया है। तो वो रस्म और रिवाज के जो दीन इस्लाम के शिआर और तरीके के मुताबिक हैं, उनको अगर हम फॉलो करते हैं तो ये एक जायज़ काम है, ये एक अच्छा काम है, इस पर हमारे लिए अजर सवाब भी होगा, अच्छी नीयतों के साथ होगा तो अल्लाह पाक अपनी रहमत से इस पर अजर भी अता फरमाएगा। और अगर ऐसी रसूमात हैं, ऐसे रस्म व रवाज हैं कि जो दीन इस्लाम की रोशन तालीमात के अगेंस्ट है, तो फिर ऐसे रस्म व रिवाज को तो हमारी डिक्शनरी से खारिज होना चाहिए। ऐसे रस्म व रिवाज को वो मुसलमान क्या कि जो ऐसे रस्म व रवाज को इख्तियार करे कि जिसका अल्लाह रसूल जो है वो मना फरमाए, जिसका अल्लाह रसूल हुक्म फरमाए। और क्यों मना फरमा रहे हैं? इसलिए कि अल्लाह रसूल हमारे हक में ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि हमारे लिए क्या चीज़ ज़्यादा फ़ायदेमंद है, हमारे लिए क्या चीज़ ज़्यादा बेहतर है, हमारे लिए क्या चीज़ जो है वो हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे माशरे के लिए, हमारी अक़दार के लिए, हमारी रिवायात के लिए बेहतर है। तो अगर हम इस मिजाज को समझते हुए दीन इस्लाम के दामन में आ जाएं और जिस बात को अल्लाह रसूल ने हमें यूँ समझिए कि फॉलो करने का हुक्म दिया है,
اگر میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہم فالو کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو اسی میں ہماری بقا ہے، اسی میں ہماری عزت ہے، اسی میں ہماری ترقی ہے، اسی میں ہماری خوشحالی ہے، اسی میں ہماری دنیا کی روشنی بھی ہے اور آخرت کے لیے بھی نجات جو ہے وہ پوشیدہ ہے۔ تو اب بس اپنی بیس اس بات کو بنا لیں کہ جس کو ہمارے دین نے فالو کرنے کا حکم دیا، جس کو ہمارے دین نے باقی رکھا، اس کو ہم نے بھی باقی رکھتے ہوئے اس پر عمل کرنا ہے۔ اور اگر ہمارے دین اسلام نے جو ہے وہ اس چیز سے منع فرمایا ہے تو پھر آنکھیں بند کر کے لبیک کہتے ہوئے کہ اسلام کا معنی ہی سر تسلیم خم کر دینا ہے، تو جب خم کر دیا ہے تو پھر اس معاملے میں بھی اپنی گردن کو جھکانا ہے اور پھر ان کی روشن تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ سبحان اللہ، بہت زبردست اور پیارے انداز میں آپ نے اس کو ڈیفائن کیا ہے اس بات کو، اور بڑی درست بات ہے۔ ایک بات یہاں میں چاہ رہا ہوں اس کو بھی ابتدا میں ہی لے لیا جائے۔ رسمیں اور رواج ایک دم سے نہیں بن جاتے، ایسے ہی وہ طبقہ جس کا اپنی برادری کے اندر، اپنے علاقے کے اندر انفلوئنس ہوتا ہے ایک، وہ طبقہ عموماً جو ہے یہ رسمیں بھی بناتا ہے اور رواج بھی بناتا ہے۔ پازیٹیو نیگیٹو دونوں مدنی چینل کے ناظرین یہ موجود ہیں۔ یہاں رسمیں اور رواج بنانے والوں کے لیے ایک بڑا بنیادی مدنی پھول ہے، ایک بڑی بنیادی بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ جو آپ رسم یا جو آپ رواج بنانے جا رہے ہیں یہ انڈر امبریلا اسلام ہے یا نہیں ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا اس سے جو آپ مسئلہ حل کرنے کی طرف جا رہے ہیں یا جس بات کو آپ برا سمجھ کر روکنے کی کوشش کرنا چاہ رہے ہیں، کیا وہ اس سے رک سکے گی یا نہیں، اس پہ بھی غور کرنے کی حاجت ہے۔ دو باتیں یہاں میں عرض کروں گا۔ ایک تو یہ کہ رسم و رواج کے جن لوگوں کا کام ہے کہ وہ رسم و رواج ڈیولپ کرتے ہیں، ضابطے بناتے ہیں، قانون بناتے ہیں، پہلے نمبر پر تو وہ اپنے آپ کو سامنے رکھ کے نہ بنائیں۔ میں برادری کا نام نہیں لیتا، اور مجھے اس برادری کے شاہ جی کچھ لوگ ملے، انہوں نے اپنا جو مسئلہ بتایا وہ مسئلہ ایسا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم جیسے شادی کی ہی بات تھی، کرنے جاتے ہیں تو ہمیں یہ کچھ کرنا پڑے گا۔ تو میں نے کہا کیا ضرورت ہے یہ کچھ کرنے کی؟ بھی نہ کریں، یہ جو کچھ آپ بتا رہے ہیں اس کے بغیر بھی سب کچھ ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا نہیں جی، ہمارا جو ہے نا یہ رواج ہے اور ہماری برادری ہے تو یہ ہمیں جو ہے وہ کرنا پڑے گا۔ اور پھر انہوں نے یہ بات کہی، انہوں نے کہا کہ اصل میں ہمارے جو برادری کے بڑے ہیں انہوں نے جو یہ رسم بنائی ہے، جو رواج بنایا ہے، جو طریقہ بنایا ہے، ہمیں یوں لگتا ہے کہ انہوں نے اپنے جیسے امیر لوگوں کو دیکھ کے بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ کچھ لوگ شاہ صاحب وہ ہوتے ہیں کہ جن کی جیب سے آپ کو 5-5 ہزار کے نوٹ جو ہے وہ برآمد ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ نے بنائے ہیں۔ اور کچھ بیچارے وہ ہیں جو آپ کو 5 روپے کا سکہ نکالتے ہوئے بھی نظر آئیں گے۔ اللہ کی تقسیم ہے، اس پر بھی کوئی وہ نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ ایسی رسمیں یا ایسے رواج بنانا کہ جس سے غریب کی زندگی مشکل ہو جائے برادری کے اندر، یہ جو برادری کے انفلوئنس والے لوگ ہیں ان کو یہ میرا خیال ہے ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ بلکہ میرا خیال کیا ہے، ہر آپ کسی بھی بندے سے پوچھیں گے تو وہی بولے گا کہ جی دیکھیے یوں نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیے اوپر والے بندے کا نیچے آنا یہ بعض اوقات آسان ہوتا ہے، لیکن نیچے والے بندے کا اوپر جانا یہ بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کی میں نے یہ بات کس سینیریو کے تحت کہی ہے میں وہ بتاتا ہوں۔ جس کے پاس ایک جو ہے وہ 20 لاکھ روپے والی کار ہے، وہ 15 لاکھ والی کار میں بھی بیٹھ جائے گا۔ اس کو صرف کیا کرنا ہے، ایک دروازہ بند کرنا ہے، دوسرا دروازہ کھولنا ہے اور وہاں بیٹھ جانا ہے۔ لیکن جس کے پاس 15 لاکھ روپے والی کار ہے، ایک مثال کی بات ہے، اور اس کی کیپیسٹی سے وہ بالکل یوں سمجھے کہ بس اسی میں وہ باؤنڈ ہے، اب اسی میں بند ہے، اس کو آپ بولیں کہ آپ جو ہے وہ 20 لاکھ والی گاڑی میں آ جائیں، اس کو خالی دروازہ کھول کر بند کر کے دوسرے دروازے میں بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ اسے دوسری گاڑی کیا کرنی ہے،
خریدنی ہے. تو بہرحال یہ چیزیں غور کرنے کی ہیں کہ جو مالی اعتبار سے، فائنینشیل اعتبار سے جو مضبوط ہیں، وہ اگر چیزوں کو کٹ لگانا چاہیں تو ان کے لیے اتنا مشکل نہیں ہے. لیکن جو مالی اعتبار سے غریب ہیں، ان کو جو ضابطے بنا دیے ہیں، اگر ان کو وہ پورے کرنے پڑے تو مسائل ہو جاتے ہیں. ایسے کیا فرمائیں گے سر؟ اسلام نے یہ گویا کہ ہمیں ایک ترازو جو ہے وہ عطا فرما دیا ہے. چاہے وہ رسم و رواج جو سابقہ زمانوں سے چلے آ رہے ہیں ان پر عمل کرنا، امپلیٹیشن، ان پر عمل کرنے کی بات ہو، ان کے نفاذ کی بات ہو، یا نئے رسم و رواج کو بنانا اور ان کی ترویج و اشاعت کرنا، صحیح. اس کا پیرامیٹر ایک ترازو ہمارے ہاتھ میں دے دیا گیا اور وہ ہے شریعت مطہرہ. صحیح. اسلام کے دامن سے ہم الحمدللہ وابستہ ہیں. اب سب سے پہلے جو ہے ان کو اسلام کے اوپر جو ہے وہ تول لیا جائے. اگر تو سابقہ پرانے رسم و رواج ہیں اور وہ اسلام کے ترازو میں تولنے سے شریعت کے مطابق نکلتے ہیں تو ان پر عمل کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. صحیح. اور اگر جو ہے وہ ترازو پر تولنے سے یہ بار بار چلتی ہے کہ شرعی لحاظ سے درستگی نہیں ہے، اب ان رسم و رواج کو جو ہے وہ ترک کر دیا جائے. صحیح. اچھا یہ بھی ہے بعض دفعہ پرانے رسم و رواج جو ہوتے ہیں ان کو موڈیفائڈ کر کے اس میں کچھ تبدیلیاں، تغیر، تبدل لا کر بھی عمل اگر کیا جائے تب بھی جو ہے وہ سلسلہ بن سکتا ہے، شریعت پر عمل کیا جا سکتا ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی نے کتاب لکھی اسلامی زندگی. اسلامی زندگی کے اندر بیسیکلی بہت سارے انہوں نے رسم و رواج بھی لکھے، پرانے موجودہ کیسے ہم، تو انہوں نے اس کو کہا کہ اگر ہم ان رسم و رواج پر یعنی خاندان میں پریشر ایسا ہے، پورا معاملہ ایسا ہے کہ عمل کرنا ہی پڑے گا ہمیں، تو اب اگر نہیں چھوڑ سکتے ان چیزوں کو تو اب کیا ہے، ان کے اندر یہ شرعی قباحتیں ہیں، تو یہ شرعی قباحتیں ان چیزوں میں سے نکال دیجئے اور باقی جو رسم رہ گئی ہے کہ اسے وہ جو ہے وہ اس پر عمل کر لیا جائے. اچھا ایسے ہی نیا جو بنانے کے اندر بھی ہے تو شریعت پر تول لیا جائے کہ جو میں کام کرنے جا رہا ہوں، خاص طور پہ جو سمجھ لیں جو وڈیرا ہے، صاحب منصب ہے، برادری کا بڑا ہے، جو بڑے لوگ ہیں، منصب والے لوگ ہیں، وڈیرا ہے، سردار ہے، چودھری ہے، بالکل صدر ہے، مطلب جو بھی ہے، یعنی جن سے ٹرینڈ چلتے ہیں، ہاں جی، یعنی جن کو لوگ دیکھتے ہیں اور ان کی پیروی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کی بات کہی ہوئی ایک حیثیت رکھتی ہے، تو انہیں بھی غور کرنا چاہیے کہ جو بات میں کر رہا ہوں، جو یہ طریقہ میں جاری کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تو اس کو جب امپلیمنٹ کریں گے تو اس کا جو ہے وہ فائدہ کتنا ہے اور نقصان کتنا ہے. اچھا اس میں پہلے میری نیت کیا ہے اور اس کے بعد دیکھنا ہے کہ شریعت کے مطابق کیسا ہے وہ، اور اس کے بعد دیکھنا ہے کہ اس پہ عمل کیسا ہو، اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ تو نہیں ہو جائے گے، کہیں جس ڈگر پہ میں قوم کو چلانا چاہ رہا ہوں اس پر چلنے کی بجائے جو ہے وہ سلسلہ کہیں اور ہی تو نہیں چلے جائیں. ایک چیز فائدے کے لیے میں بنا رہا ہوں لیکن آگے چل کے نقصان تو نہیں اس کا ہو جائے گا. کہ بہت ساری چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اب وہ سے کوئی جو ہے وہ رسم یا رواج کی طرف جو ہے وہ جانا چاہیے. درست فرمایا. یہ جو رسمیں بنانے والے ہیں یا قانون بنانے والے ہیں یا ضابطے بنانے والے ہیں ڈومیسٹک لیول پر یا برادری کے لیول پر، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے غریبوں کا بھی خیال رکھ کر کے رسم و رواج جو ہے وہ بنائیں یا اصول اور ضابطے بنائیں، تاکہ لوگ جو ہے ان کی زندگیوں میں مشکلات کی کمی ہو اور عافیت اور آسانی کا معاملہ جو ہے یہ آتا چلا جائے. اور اتنا اسٹرکٹ بھی نہیں ہونا چاہیے بھئی یہ ہماری رسم ہے ہم نے تو کرنی ہے، یہ رسم ہے یہ تو ہوگی، یہ تو ہمارا رواج ہے، اس کے بغیر نہیں چل سکتا کام. کچھ اس سے بھی باہر آئیں، اپنی کیپیسٹی بھی دیکھیں. ایک ہوتی ہے حقیقت اور ایک ہے کہانی. اللہ، حقیقت اور کہانی میں فرق ہوتا ہے. کہانی ہوتی ہے، حقیقت ہوتی ہے. ہواؤں میں قلعے تعمیر ہو جانا باتوں میں تو ہو سکتے ہیں یا خوابوں میں تو ہو سکتے ہیں، حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا.
قلعے تعمیر ہوتے ہیں تو زمین پر ہی ہوتے ہیں. تو ایک تو یہ ہم نے بات لی کہ جو رسم و رواج بنانے والے ہیں وہ بھی مہربانی کر کے خیال کریں، جس طرح ایاز بن شاہ صاحب نے فرمایا ہے، ان باتوں کو جو ہے دیکھیں. اور جب رسم و رواج بن گئے ہیں تو ان کے اوپر اتنا اسٹرکٹ نہ ہو جائیں کہ جتنا اسٹرکٹ ہمیں جو ہے وہ اسلام کی تعلیمات پر ہونا چاہیے. بھئی رسم نہ چھوٹے، باقی بھلے ہر شے چھوٹ جائے. یہ دیکھ لیں یہ ہمارے اندر معاملہ ہے کہ نہیں ہے. بہت سارے کام رسم کے نام پہ ہو رہے ہیں، بہت سارے کام رواج کے نام پہ ہو رہے ہیں، غلط ہو رہے ہیں. ایک، زندگی مشکل بنا رہے ہیں. دو، اور بندے کو مصیبت میں ڈال رہے ہیں. تین، لیکن کیا ہیں؟ ہو رہے ہیں. یہ نہیں ہونے چاہیے. نہیں، نو، بس. آسان ہے، تھوڑا پریشر ہے، بعض اوقات آتا ہے، ادھر سے آتا ہے ادھر سے آتا ہے، اس کو بندہ جو ہے برداشت کرے. کام ہونے پر آئے تو ہو جاتا ہے. اور یہاں ایک بات میں اور بھی عرض کروں کہ اگر کوئی جیسے غلط کوئی رسم ہے اس کے اگینسٹ جا رہا ہے، وہ کہہ رہا بھائی ہم نے یہ نہیں کرنا. قرآن کا حکم یہ ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی. بھائی اچھا کام کرنے جا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے بھائی دیکھو اللہ رسول کے خلاف ہے، اللہ رسول کے احکامات کے خلاف ہے، یہ کام نہیں کرنا. نیکی کرنے جا رہا ہے تو قرآن کہتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کے کاموں پہ تعاون کرو. اس کا یہ نہیں وہ چھاٹو پنا کہ تم آ گیا بھائی، آپ جو ہے وہ کہاں سے آ گئے بھائی، یہ کیسی باتیں آپ کر رہے ہیں، یہ باتیں کرنے کا موقع تھوڑی ہے. اللہ یعوذ باللہ. یہ نہ کریں. پھر اس کے ساتھ نیکی میں کیا کریں؟ تعاون کریں. خود اگر نیکی نہیں کی ہوئی، جو چھوڑنا چاہیے تھا ہم نے وہ نہیں چھوڑا، اس کی وجہ سے دوسرے کو بھی بیچ میں مت گھسیٹیں کہ ہم تو ڈوبے ہیں، تجھے بھی لے کے ہی ڈوبیں گے ساتھ میں. جو ڈوبنے والا ہے اس کو تو ویسے جان چھوڑ دینی چاہیے. آپ سہارے کی بات ہے تو کہتے ہیں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہے، اور جب دوسری بات آتی ہے کہ ہم تو ڈوب رہے ہیں، تجھے بھی لے کے ہی ڈوبیں گے. تو جو لے کے ڈوبنے والے ہوں ان سے تو ویسے ہی بندے کو کنارہ کشی ہی اختیار کرنی چاہیے. خالد بھائی کیا کہیں گے آپ؟ سبحان اللہ. سلمان بھائی، اسلام سے بہتر تعلیمات کوئی دیتا ہو، اسلام سے اچھی رسومات کوئی دیتا ہو تو پھر آنکھ اٹھائی جائے اور دیکھا جائے. جب رب العالمین جل وعلا ہمیں دین عطا فرما کے یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جب ہمیں یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کوئی بھی معاملہ عطا کر کے، کوئی بھی چیز ہم پر عائد کر کے، کوئی بھی ہماری ذمہ داری بڑھا کر، یا کوئی بھی حقوق ہمیں عطا فرما کر، رب فرمائے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ تو تم سے آسانی کا ارادہ فرماتا ہے، تمہیں تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتا. اسلام تو اپنے احکامات عطا فرمائے اور اتنی پیاری تعلیمات کے ساتھ عطا فرمائے، اس پہ ہم مشکلات کا راگ الاپیں کہ یار نہیں یہ تو بڑا مشکل ہے، اس کو یوں نہیں یوں ہونا چاہیے تھا، اس کو موڈیفائی کرنے کی بات کریں. اور جب خود بناوٹی رسم و رواج کی بات ہو تو اس پر ایسے عمل ہو کہ دین کے احکامات سے زیادہ ان کو فوکس کیا جا رہا ہو تو معاشرہ زبوں حالی کی طرف ہی جاتا ہے اور تباہ حالی کی طرف ہی جاتا ہے. دور دو چار والی بات سلمان بھائی یہ ہے کہ فقط اسلام دنیا میں یہ منظر پیش کرتا ہے کہ آقا چل دیے پیدل سواری پر غلام آیا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو روشن تعلیمات ہیں اور جن چیزوں کو نبی پاک علیہ السلام نے فروغ دیا ہے، اگر آپ ان کو دیکھیں تو وہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر ولیمہ کرنا ہو تو دولہا اپنی زرہ بیچ کر بھی ولیمہ کر سکتا ہے اور ہو جائے گا. نبی پاک علیہ السلام کے جو اصحاب ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر کسی بھلائی کے کام میں تعاون کرنا ہے تو پھر یوں بھی کیا جا سکتا ہے کہ جو دولہا اپنی زرہ بیچ کر ولیمہ کرنے جا رہا ہے اس کی زرہ خرید کر دوبارہ اسے تحفے میں بھی دی جا سکتی ہے. یہ نبی کریم علیہ السلام کا بنایا ہوا تشکیل دیا ہوا معاشرہ ہے جو ایک دوسرے کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے، اور جہاں پر اگر کوئی چیز عائد ہوتی ہے تو وہ صرف اس بحاف پر عائد ہوتی ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی. تقوی کا کام ہونے جا رہا ہے، بھلائی کا کام ہونے جا رہا ہے، پارسائی کا کام ہونے جا رہا ہے تو سارا کا سارا معاشرہ ساتھ کھڑا ہے اور ساتھ دے رہا ہے. جو آپ بات ارشاد فرما رہے تھے کہ جو
صاحب عزت ہوتے ہیں، صاحب منصب ہوتے ہیں، رسوخ والے ہوتے ہیں، جب وہ کوئی رسم و رواج بنائیں گے تو وہ ظاہر اپنے شایان شان بنائیں گے. جب وہ اپنے شایان شان بنائیں گے، نیچے والوں کو اٹھ کر ان کے اسٹیٹس پر آنا بڑا مشکل ہوگا. لیکن کیا بات ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اور ان کے عالی گھرانے کی، وہ چاہیں تو دعوت میں آنے والوں کو جنت کے کھانے کھلائیں. سبحان اللہ. کوئی کر سکتا ہے ایسا؟ کوئی نہیں. اگر اسٹیٹس کو میچ کرنے جائیں تو کون ہے ایسا؟ خود حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں ایکم مثلی، تم میں ہے کون میرے مثل؟ ہمارے پلے کا کوئی ہے؟ ہماری برابری کا کوئی ہے؟ جب نہیں ہے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو انداز زندگی سکھا رہے ہیں، تو پھر ارشاد فرما رہے ہیں انا بشر مثلکم. ایک طرف اسٹیٹس ہے اور دوسری طرف لوگوں کو وہ باتیں سکھانی ہے کہ جن میں ان کا بھلا ہو، جن میں وہ اپنی زندگی کو اچھے انداز سے لے کر چل سکے. تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی لخت جگر کو رخصت کرنے کے بعد پھر بہت سارے کنٹینر سامان کے نہیں دیتے، بلکہ جب شکایت کرنے بھی آتی ہیں کہ یا رسول اللہ ابو جی میں گھر میں خود اپنے ہاتھوں سے چکی پیستی ہوں، اپنے مشکیزے خود اٹھا کر لاتی ہوں، ہاتھ کی حالات آپ دیکھ لیں. آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بیٹا میں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں تمہیں؟ وہ بہتر چیز کیا بتائی جاتی ہے؟ وہ بہتر چیز اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات یہ ہیں کہ اللہ سے اپنی یاد کو مزید پختہ کر لو، اللہ کا نام لینے والے ہو جاؤ، جب بستر پر بھی آؤ تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لو، یہ تمہیں سکون دے گا. یہ اصلی سکون کی چیزیں بتا رہے ہیں. چاہے آپ اس کو مستحبات کے قبیل میں لے لیں، چاہے سنت کے قبیل میں لے لیں، چاہے حقوق کے قبیل میں لے لیں، بہرحال یہ منبع برکات ہے. یہاں سے جو نکل کر آئے گا نا سلمان بھائی وہ برکت لے کر آئے گا. لیکن ہم جو اپنی جانب سے نکالیں گے، اللہ کرے کہ اس میں کہیں برکت ہو اور ہم کوئی برکت والی بات کر لیں، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو اگر چھوڑا جائے گا زمانہ تباہی کی طرف ہی جائے گا، پریشانی کی طرف ہی جائے گا. آپ یہ دیکھیے کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی بیٹی کو رخصت کر رہے ہیں نا سلمان بھائی، تو وہاں قرآن کی تعلیمات اس کے ذہن میں اور اس کے دل میں نقش فرما دی ہیں، پھر اپنی بیٹی کو رخصت کر رہے ہیں. اور ہم کیا کر رہے ہیں کہ ساری زندگی پتہ نہیں قرآن پڑھایا نہیں پڑھایا، ساری زندگی پتہ نہیں تعلیمات اسلامیہ بتائیں کہ نہیں بتائیں. بہرحال رخصتی کا گانا لگے گا اور رسم ادا کی جائے گی کہ قرآن کے سائے میں بیٹی کو رخصت کیا جائے گا. اب صرف قرآن سر پر یوں اٹھایا ہوا ہے، قرآن اٹھایا ہوا ہے، اس کو یہ پتہ نہیں وضو ہے کہ نہیں ہے، اس کا بالکل بڑی زبردست آپ نے بات کی. اس کا بھی نہیں پتا کہ وضو ہے یا نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں پتا کہ وہ جس محترمہ کے سر پر قرآن پاک اٹھا رہا ہے یہ اس کا محرم بنتا بھی ہے کہ نہیں بنتا. یہاں پردہ فرض ہونا تھا تو یہاں یہ قرآن اٹھا کر کیا دکھانا چاہ رہے ہیں؟ قرآن اٹھانا غلط نہیں ہے، لیکن قرآن اٹھانے کی بھی تو احکامات ہیں نا. قرآن کے سائے کے نیچے آنا یہ غلط نہیں ہے، لیکن یہاں پر احکامات بھی تو دیکھے جائیں گے کہ کیوں آ رہے ہیں. اور کتنا اچھا ہو کہ میں اس کی تعلیمات کی روشنی میں تعلیمات سکھا کر بچی کو اپنی رخصت کروں. تو یہ وہ بات آئے گی جو اگلی کی زندگی کو بعد میں بھی سکون دینے والی ہوگی. ایک جگہ کا پتہ چلا سلمان بھائی، یوں ہوا کہ قرآن کریم رخصتی میں دیا جائے گا بڑا وزنی سا، کیونکہ وہ جہیز ایڈیشن آپ دیکھیں تو مختلف پبلشرز بہتر کر کے اور سپریم کوالٹی میں اس کو چھاپ رہے ہوتے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ وہ وزن بھی اس کا زیادہ ہوتا ہے، پھر جس باکس میں قرآن پاک رکھا جاتا ہے وہ بھی عالی شان ذیشان ہوتا ہے، حسب اسٹیٹس بندہ جائے تو دکان سے خرید سکتا ہے. دونوں ملا کے سلمان بھائی ہو گئے اچھے بھلے بھاری. اور ایک نوجوان کی ذمہ داری لگ گئی کہ دلہن نے رخصت ہونا ہے تو آپ نے اس کے سر پہ یہ قرآن اٹھانا ہے. وہ بیچارہ جو اپنے ہاتھ ویسے ہی تھوڑی دیر یوں کر کے نہ کھڑا ہو سکے، اس کو قرآن پاک اٹھانا ہے اور دلہن کے سر کے اوپر ہی رکھنا ہے، یعنی تھوڑا سا اس سے بلند کر کے رکھنا ہے. اب وہ جو اپنے لوازمات کے ساتھ چلنا شروع ہو تو ہال کراس کرنے میں ہی آدھا گھنٹہ لگاتی ہے قوم، کیونکہ یہاں سے بھی فریم لینا ہے وہاں سے بھی لینا ہے. اور جو بات میں عرض کر رہا ہوں ظاہراً مجھے لگتا ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین اس کو شاید ہم سے زیادہ اور ڈیٹیل میں ہم سے تو بہت زیادہ جانتے ہیں. جی سلمان بھائی اب یہ دیکھیے کہ جو بات کی اطلاع ہے وہ یوں کہ
وہ بیچارہ نوجوان جی جس نے بچی تو یوں رخصت کرا دی، ولیمے میں اپنے کندھوں پر پٹیاں باندھ کے گھوم رہا تھا کہ اس نے وہ اٹھایا تھا نسخہ تو اس کے کاندھے تھک چکے تھے. یہ رسمیں اتنا انفسائز کے ساتھ جو مشقت میں ڈالنے والی ہیں. اور یہاں صرف شادی کی رسومات نہیں، ہم اللہ اکبر سلمان بھائی، اب تو جو رسومات کا حال ہے نا، تو بچے کے پیدا ہونے سے لے کر مردہ انتقال کر جاتا ہے، اس کے بعد جو یعنی زندہ بندہ انتقال کر جاتا ہے، اس کے بعد بھی اب مرن کی جو رسومات ہیں، اگر اس کی بیوہ ہے تو اس کی عدت کی رسومات ہیں، اس میں بھی اتنی رسمیں ہیں. یعنی یہ ایسا پوائنٹ ہے کہ یہاں پر شروع ہو جائے نا بندہ بولنا تو بولتا ہی رہا، یہ ختم ہی ہونے کا نام نہیں لیتی. اچھا اسلامی تعلیمات میں دیکھیں ہم تو وہ احکامات وہ سب کے لیے ایک ہے. رسومات کا ایسا ہے کہ ہر بندہ گھنٹوں بولے، اور اسلامی تعلیمات کا ہاں یار پتہ تو ہونا چاہیے، بات تو آپ صحیح کر رہے ہیں. یہ جو پتہ ہونا چاہیے اور جو بات صحیح کر رہے ہیں نا، اس کو جاننے کی کوشش کریں. اس موقع پر اسلام کے احکامات کیا بنتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں. جب تک ہم اپنے دین کو سیکھنے کی طرف نہیں آئیں گے نا، تو پھر جس کی مرضی جو چاہے انجیکٹ کر کے چلا جائے، پھر وہ انجیکٹ بھی کر آ جائے گا، اور پھر بندہ اس کو اپنی زندگی میں بھی لے آئے گا. ہم گزر جائیں گے، ہماری اگلی پیڑھی آئے گی، وہ بولے گی ہم نے تو اپنے بڑوں کو اسی پر پایا ہے. قرآن کی آیت پھر یہی آئے گی، اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون. تم نے اپنے بڑوں کو تو اس پہ پایا، چاہے تمہارے بڑے بے عقلے تھے، چاہے گمراہ تھے، بے ہدایت کے تھے، لیکن کیونکہ تم نے اپنے بڑوں کو پایا ہے تو ایسا کرو گے. بھائی بڑوں کو نہیں، ان کو دیکھیں کہ جن سے آپ کا اسلام آپ کو ملتا ہے، آپ کا دین آپ کو ملتا ہے. دین کو فالو کریں گے تو بہت سارے معاملات میں بچت کی صورت آ جائے گی. اور جب اپنی رسومات کی بات کریں گے تو آپ دو چیزیں ارشاد فرماتے ہیں کہ جھگڑا اور لسی کا کیا ہے، جتنا بڑھاؤ بڑھتی ہے. کہتا ہوں تیسرا رسومات کو بھی ایڈ کر لیں کہ جتنی بڑھیں گی بڑھتی چلی جائیں گی. ان کو قدغن ان کے اوپر لگنا چاہیے جہاں بنتا ہے. یہ بات بڑی واضح ہے. ہم یہ جو بنیادی بات ہے اس موضوع پر جو بنتی ہے وہ جو ہے وہ کر رہے ہیں اور اس کو لے رہے ہیں. یہاں میرے پاس ایک سوال ہے، گجرانوالہ سے ایک سوال ہے، اور اس پر مجھ سے پوچھا جا رہا ہے کہ یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، نہ میں نے سوال پڑھا ہے، نہ میں نے نام پڑھا ہے، نہ علاقے کا نام بھی میں نے نہیں بتایا. بعض سوال وہ ہوتے ہیں کہ جن کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. سوال کا جواب سوال کے ساتھ ہی ہوتا ہے. اتنے واضح سوال ہوتے ہیں. جیسے اگر کوئی بندہ یہ پوچھے کہ سلمان بھائی پاکستان میں دسمبر کے مہینے میں بندے کو جو ہے وہ ٹھنڈ لگتی محسوس ہوگی یا نہیں ہوگی. دسمبر میں ٹھنڈ نہیں لگے گی تو مجھے بتائیں جون میں تو ٹھنڈ لگنے سے رہی، مئی میں تو ٹھنڈ لگنے سے رہی. یہ سوال کرنے والا ہے، یہ سردی کا موسم ہے، آپ بتائیں کہ بندے کو ٹھنڈ محسوس ہوگی یا نہیں ہوگی. کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جن کا سوال کرنے والے کو بھی پتا ہوتا ہے کہ اس کا جواب کیا ہے. وہ سوال اسے کہتے ہیں سوال برائے سوال. میں ایک بات جو ہے وہ عرض کروں کہ اگر یہی سوال جنہوں نے کیا ہے ان سے اگر پوچھا جائے، مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی کچھ نہ کچھ کم سے کم 5-7 منٹ تو اس کے جواب میں درست بول لیں گے. خالد بھائی ایک ذرا بولنا دیکھو، درست بول لیں گے. درست بولنا. میں پانی پیوں گا تو مجھے بتائیں میری پیاس بجھے گی یا نہیں بجھے گی. تو سوال وہ جو ہے وہ ہونا چاہیے جو واقعی سوال بھی ہو. نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے، اور ایک ہے کہ جس کے بارے میں آپ بولیں کہ اس کو جی تھوڑا ڈیفائن کر کے تھوڑا اس کو بیان کیا جائے. اور کچھ وہ ہے جو بالکل واضح ہے کہ جوا کھیلنا چاہیے کہ نہیں کھیلنا چاہیے. یہ جو کوئی سوال کرے گا وہ کیا جواب دیا جائے گا. ہر مسلمان تقریباً یہ بات جانتا ہے کہ جوا کھیلنا جائز نہیں. یہ تقریباً یہ سب کو ہی پتا ہے، یہ ایک بڑی بنیادی سی چیز ہے. میں یہاں یہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ سوال برائے سوال بھی نہیں ہونا چاہیے، یا پھر سوال اگر ہو تو وہ پھر اس طرح سے ہو کہ واقعی آپ کوئی خرابی ہے، کوئی خامی ہے، اس کو آپ ہائی لائٹ کرنا چاہ رہے ہیں، دیکھیں جی اس طرح بھی توجہ ہونی چاہیے. یہ ایک زیادہ بینیفیشل بات ہے. اللہ آپ کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، عافیت اور سلامتی عطا فرمائے. بہرحال ابھی تک جو ہماری گفتگو ہے اس میں یہ بات بڑی ہم نے ڈومینیٹڈلی جو ہے وہ لی ہے، بڑی واضح طور پر اس کو
کرسٹل کلیئر کر کے لیا ہے کہ پہلے نمبر پر تو وہ جو شریعت اسلام کے خلاف رسومات ہیں ان پر ہم نے عمل نہیں کرنا. جو بنانے والے ہیں ان کو بنانا نہیں ہے، اگر بن گئی ہیں تو ان کو امینڈمنٹ کرنا ہے، جس طرح شاہ صاحب نے جو ہے وہ بیان فرمایا. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو غلط رسومات کے اگینسٹ جا رہا ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ نہیں کرنا، اس کی ہمیں کیا کرنی ہے؟ سپورٹ کرنی ہے. سامنے کون آتا ہے؟ دوست آتے ہیں، یہ نہیں بھائی یہ تو کریں گے. سامنے کون آتا ہے؟ ماں باپ آتے ہیں. سامنے کون آتا ہے؟ بہن بھائی آتے ہیں. سامنے کون آتا ہے؟ بعض اوقات سسرال والے بھی آ جاتے ہیں. جی ہاں، یہ چیزیں غور کرنے والی بات ہے. تو یہ جو اسلام پر عمل کر رہا ہے ہمیں اس کا کیا کرنا ہے؟ ساتھ دینا ہے. ہمیں اس سے کیا کرنا ہے؟ سپورٹ کرنا ہے، اس کے اگینسٹ نہیں آنا. سیلاب کے جو طوفان کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، طوفان اس کو اڑا دیتا ہے، لوگ بچنے ہیں، سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو بچاتے ہیں. یہ گناہوں کا اور عذاب کا جو طوفان ہے جو اس کے سامنے کھڑا ہوگا اللہ وہ بربادی کے دھانے کو پہنچ جائے گا. اللہ سے پناہ اور عافیت کا بندہ سوال کرے. یہ تھوڑا رسم و رواج سے نکل کے تھوڑا باہر آئیں، اپنی زندگی آسان بنائیں. وہ رسمیں، وہ رواج جنہوں نے زندگی کو مشکل بنایا ہوا ہے اور جو خرابیاں اور جو فساد کو جو ہے وہ پروموٹ کر رہے ہیں، مجھے بتائیے کہ ان کی پاسداری کر کے ہم کون سی خیر پا لیں گے؟ ان پر عمل کر کے ہمیں کون سی بھلائی مل جائے گی؟ کچھ بھی نہیں ملے گا. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بہت سارے پرابلمز صرف رسومات کی وجہ سے، شادی کے بالخصوص معاملات کو اگر جو ہے وہ دیکھا جائے، آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ معاشرے میں سننے کو ملیں گی. حلال مشکل بنائیں گے پھر لوگ حرام کی طرف جائیں گے. حالانکہ حرام کی طرف جانا یہ کوئی کمال نہیں ہے، جو مشکل ہے اس کو آسان بنانا یہ جو ہے وہ ایک کمال ہے. تو یہی کرنا چاہیے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرا خیال ہے جتنا ہم نے اس کو لے لیا ہے اتنا جو ہے وہ کافی ہے. نگران شورا امیر اہل سنت اپنی حکمت بھری جو ہے وہ گفتگو کے ذریعے سے بہت ساری باتیں ہماری رہنمائی فرماتے ہیں. والدین کے لیے بھی ایک عافیت والا معاملہ ہے، سلامتی والا معاملہ ہے. بھائیوں کے لیے بھی ایک سلامتی والا معاملہ ہے کہ رسم و رواج کے جہاں بغیر کام چل سکتا ہے وہاں چلا لینا چاہیے. خالد بھائی مجھے بڑی خوشی ہوئی. میں ایک بات، مدینے کی یاد بھی ہے اور ایک بڑی خوبصورت بات بھی ہے، وہ اور موضوع سے مناسبت بھی ہے، تو وہ یہ ہو ہی جائے گا. یہاں پہ مجھے میرے ساتھ کسی نے رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ مدینہ منورہ میں جو ہے وہ نکاح کی تقریب جو ہے وہ رکھی جائے. بڑا اچھا جو ہے نا، یہ کون اس سے کہے گا کہ بھی یہ نہیں کریں آپ. مجھے جو انہوں نے بات بتائی خالد بھائی وہ یہ تھی، انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں ایک تو جو ہے یہ رسم و رواج جو ہیں وہ بڑے عجیب عجیب ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر دوسرا جو ہے وہ خرچہ کیا ہے یہ بہت زیادہ ہے. تو ہم یہ فیصلہ کر رہے ہیں، یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم ان ساری چیزوں سے جو ہے وہ بچتے بچاتے ہوئے ہم یوں مطلب ایک اچھے انداز میں سادگی سے بھی ہو جائے اور درست طریقے سے بھی ہو جائے اور یہ کام جو ہے وہ ہو جائے. مجھے بڑا اچھا لگا ان کا یہ ان کی سوچ، والدین کی سوچ بھی، بہن بھائیوں کی سوچ. ظاہر سی بات ہے خاندان جب سپورٹیو ہوتا ہے تو پھر کام کیا ہو جاتے ہیں؟ آسان ہو جاتے ہیں. اور یہی اگر دوسری جگہ جاتے یہ ہم تو دھوم دھام سے کریں گے. دھوم دھام تو عموماً وہ طبقہ کر رہا ہوتا ہے جس کی جیب میں سے کچھ بھی نہیں جانا ہوتا، یہ بھی بتا دوں آپ کو میں. اور پھر جو دھوم دھام کرتے ہیں نا ان کے بارے میں لوگ پھر پتہ کیا بولتے ہیں؟ حرام کی کمائی ہے جو یوں اڑا رہے ہیں. جی ہاں، یہ شنیدن باتیں ہیں. میں بھی اسی معاشرے میں رہتا ہوں. اب ہمارا تو ویسے اتنا وہ ہے نہیں شادیوں میں جانے کا. لوگ کیا بولتے ہیں؟ حرام کی کمائی ہے جو یوں اڑا رہے ہیں، اس طرح آتش بازیوں میں اڑا رہے ہیں. اور یہ جو آتش بازیاں کرنے والا طبقہ شادی کے موقع پہ ہوتا ہے یہ ایک ٹکا پائی کمانے والا نہیں ہوتا، اجاڑے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے.
ان کا تو کیا ہے، آپ جس طرح بھی دیں گے یہ اس کو جو ہے چلاتے جائیں گے، آگے کرتے جائیں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے کیا رکھیں، دور رکھیں. تو سرمایہ کو اجاڑنے والوں سے کیا کریں، دور رکھیں. ٹھیک ہے جی. اللہ کریم رحمت فرمائے. بات کسی کو بری لگ جائے تو میں معافی کا طلبگار بھی ہوں، بار لیکن لائٹر نوٹ پر میں نے جو ہے وہ ایک بات کہی ہے. آپ یہ غور کر لیں اس کے اوپر، آپ کو لگے گا بات. یہ جو خرچہ کرانے والا طبقہ ہوتا ہے عموماً یہ وہ ہوتا ہے کہ جس نے کمانا کچھ بھی نہیں ہوتا. خرچہ آپ کرواتے جائیں تو کرنے والا تو بیچارہ وہ پیسا تو وہ چکی میں کون آ رہا ہے بھئی؟ جو بوری دانا بوری میں بیٹھا ہوا ہے وہ تو مسکین، وہ مسکین کیا ہے، وہ تو آرام سے بوری میں بیٹھا ہوا ہے، کیا اس کو ٹینشن ہے؟ پس تو بیچارہ وہ رہا ہے جو چکی کے پاٹوں کے بیچ میں آ رہا ہے، جس کو معاش کی چکی، ذریعہ معاش، کسب معاش کی چکی پیس رہی ہے. اس سے کبھی پوچھو یہ جو معاملہ ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ لگانے والا تو یوں لگا رہا ہے، پیسے آپ دیں. میرے والد صاحب جو ہے وہ فرماتے ہیں آپ 1 لاکھ روپیہ بچے کو دے دیں اور اسے ایک مال میں بھیج دیں، خالی کر کے آئے گا، بولے میں خرچ کر دو، اس کو کر دے گا. 1 لاکھ خرچ کرنا آسان ہے، کمانا آسان نہیں ہے. آج تو 1000 روپیہ تو ویسے ہی یوں چٹکی بجائیں اور آپ چلا جائے گا، لیکن 1000 کمانا یہ آسان نہیں ہے. وہ جو خرچہ کرنے والی پارٹی ہے وہ بھی ذرا مہربانی کرے، اپنے بڑوں کا خیال کرے، احساس کرے. بڑا طبقہ ہمارے معاشرے کا وہی ہے جو متوسط سے بھی لو لیول پہ بیچارہ آ گیا ہوا ہے. لوگ پریشان ہیں، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو بتاتے نہیں، اپنا جو ہے نا وہ بھرم رکھتے ہیں، اس کو جو ہے وہ چھپا کے رکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ بھی ہم اس کو پورا کریں. لیکن حقیقت اس کو میں عرض کر رہا ہوں مدنی چینل کے ناظرین، اس کو سمجھیں. یہ جو خرچے کرانے والے لوگ ہیں، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، یوں بھی کر لو، یہ بھی کر لو، یہ بھی ہوگا، وہ بھی ہوگا، ایسے بھی ہوگا، ویسے بھی ہوگا. ہم تو بولنے والا تو بولتا چلا جائے گا. یہ تو جو جس نے کمانا ہے اس سے پوچھیں، جس نے رقم ارینج کرنی ہے اس سے پوچھیں کیسے ہوتا ہے، لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں. عافیت کا اللہ سے سوال کرنا چاہیے، اور خرچے بڑھانے کی بجائے خرچے کیا کیے جائیں، کم ہی کیے جائیں. اور یہ کس نے کم کرنے ہیں؟ یہ وہ جو طبقہ ہے جو کما نہیں رہا وہ کرے گا. مجھے یہاں ایک بات اور واقعہ یاد آیا. ایک آدمی تھا، اس نے اپنے بیٹے سے کہا جا بیٹا کمائی کر کے لا. بچہ تھا، بہت فضول خرچ تھا. تو باپ نے کہا میرا بیٹا کمائی کر اور خود جو ہے نا وہ تو کما اور خود ہی جو ہے نا وہ خرچہ کر. تو بیٹے نے کہا جی ٹھیک ہے جی. اب وہ تھوڑا نکھٹو ٹائپ بیٹا تھا، وہ کیا ہونا اس نے جانا، بچے کی ماں بڑا پیار کرتی تھی، مائیں مہربانی ہوتی ہیں، پیاری کرتی ہیں. تو ماں نے کیا کرنا، ماں نے اس کو کچھ جو ہے نا وہ درہم دے دینے. اب بچے نے جانا، گھوم پھر کے شام کو آنا، آ کے باپ کو جو ہے نا وہ دینے درہم. باپ نے کیا کرنا، وہ پھینک دینے. باپ اس نے دیے، پھینک دیے. بہرحال ہو گیا، معاملہ چلتا رہا. باپ کو پتا چل گیا کہ یہ جو درہم آ رہے ہیں یہ کمائی کے نہیں ہیں، بلکہ یہ جو ماں دے رہی ہے یہ وہی شام کو مجھے واپس دے رہا ہے. سمجھنے والی بات جو اس میں لینے والی ہے وہ اس پر غور فرمائیے گا. اب باپ نے کیا کیا، باپ نے ماں کا خرچہ بھی بند کیا. ماں کا خرچہ بند ہوا تو اب ماں کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا. اب یہ کمائی کرنے گیا دوبارہ. اب جب کمائی کرنی اب تو خالی گھوم کے نہیں آنا نا، اب تو جیب خالی ہے. گھومنے گیا، کمائی کرنے گیا. اب کمائی کی، بڑی محنت کی، اور کچھ درہم جو ہے وہ ملے. اور جب لے کے باپ کے پاس آیا اور باپ پھینکنے لگا تو اس نے باپ کے ہاتھ کو پکڑ لیا. وہ نہیں، یہ مت پھینکیے گا. باپ نے کہا بیٹا یہ وہ ہے جو آج تو کما کے لایا ہے. یہ حقیقت پر مبنی باتیں ہیں، اور جیسے ہیں یہ ویسے ہی ہیں. کیا بیٹیاں، کیا بیٹے، کیا بہنیں، کیا بھائی، کیا اولاد، اس بات پہ جو ہے وہ غور کرے اور اپنے والدین کے لیے عافیت والا اور ایک راحت والا معاملہ جو ہے وہ نکالیں. اور خرچ کے معاملے میں یاد رکھیں کہ اس کو تھوڑا کم کریں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ کل یہ 1-1 روپے کا حساب بھی ہے.
جو لاکھوں خرچ کر رہا ہے اس کو حساب بھی لاکھوں کا ہی دینا ہے. اللہ سے عافیت کا سوال ہے. بہرحال جو ہے وہ کافی گفتگو ہو گئی اس عنوان پر، میرا خیال ہے مزید بھی ہوتی رہتی ہے. سلمان بھائی ایک جملہ یہاں پر عرض جی. کرنا چاہوں گا، یعنی چند باتیں کہنا چاہوں گا. ایک تو یہ جو آپ نے کہا نا سے نو، ہاں جی، پورے کو تو ختم کریں نا، ہاں جی، اپنے حصے کی آزان دے دیں، بات کر دیں کہ بھائی یہ غلط ہے اور میں اس میں شریک نہیں ہوں گا، صحیح، میں اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتا، میں اس میں تعاون نہیں کر سکتا. اچھا جہاں کسی چیز کا ہم منع کر رہے ہیں نا، وہاں بڑا تھوڑا لائٹلی پولائٹلی بات کریں. ہاں جی، اور والدین جس طرح آپ سمجھا رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے کا، کیونکہ ہم حصہ ہی ہیں، تو یہ وہی افراد ہوتے ہیں جن کو بڑے پیار سے بڑے مان سے ہم دعوت دے کر اپنی دعوتوں میں بلاتے ہیں، اپنی محافل میں بلاتے ہیں. ظاہر ہے ہمارے جاننے والے ہوتے ہیں، ہمارے عزیز ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، صحیح، پھر یہی کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں یہ بھی ہوگا، جب شادی ہے تو پھر یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، وغیرہ وغیرہ. محبت سے بیٹھ کر نا، ہاں جی، پیار سے ایک مرتبہ بات کر لیں، دیکھیں یہ نہیں ہونا چاہیے. ہاں جی، کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ اس لیے نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں تو نہیں ہو اور آپ کہہ رہے ہیں تو ہو جائے. صحیح، ہم اس پر غور کرتے ہیں ہمارے اللہ اور ہمارے رسول کا ہم سے کیا تقاضا ہے، ان کا کیا فرمان ہے. مرحبا، اگر اس کے خلاف جا رہے تو ابو جی آپ بتائیے یہ ہونا چاہیے، درست، بھائی جان آپ بتا دیں، فلاں رشتہ دار فلاں دوست جو کہتے ہیں نہیں یار تو بھائی سادگی سے کر لے، میں تو یوں کروں گا. تو یہ اس ٹائپ کے جو ہے نا، تھوڑی سی بات کر لیں ان سے. پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جو اتنا کلوز ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں اس کی تو طبیعت میں نیکی نہیں ہے، لہٰذا اس کو نیکی کی دعوت نہیں دینی. صحیح، نیکی کی دعوت دیے جائیں، درست فرمایا. جو ہو سو ہو، یعنی برا ہوا تو لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، بھلائی کی تو بھی اس کی اور برائی کی تو بھی اس کے گلے پہ. لیکن آپ جو ہے وہ تو اپنی اذان دیں، نیکی کی دعوت تو دیں، اور سمجھانا رائے گا نہیں جاتا، درست، کہیں نہ کہیں اس کا اثر ہوتا ہو ہے، جاتا، آج نہیں تو کل عقل میں ضرور آ جائے گی سلمان بھائی. اور ایک پرابلم یہ ہوتی ہے کہ والدین یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پہلے بچے کی شادی ہے تو سارے ارمان نکالنے ہیں، یا آخری کی ہے بچے کی شادی ہے. یا آخری کی ہے تو سارے ارمان نکالنے ہیں. تو جو بیچ کے ہیں وہ بھی آپ کے اپنے ہیں، وہ بھی آپ کے پیارے ہیں، ان سے بھی محبت کریں، ان پر بھی شفقت کا ہاتھ رکھیں، اور ارمان وہ نکالیں جو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق. ورنہ پھر یہی بولیں گے بہت نکلے میرے ارمان، لیکن پھر بھی کم نکلے. اتنا کچھ نکل گیا ہے، اب اور کیا مطلب نکالنا ہے اس کا. ٹھیک ہے جی، اللہ رحمت فرمائے. زمانہ جاہلیت کی اگر رسومات پر ہم جو ہے وہ عنوان پر آئیں تو اس میں اگر ایک چیز دیکھی جائے تو ان میں تعصب بہت تھا. یاد بھائی تو کیا فرماتے ہیں یہ تعصب کے حوالے سے کچھ اس کو بیان فرمائیں. بالکل سلمان بھائی، ایک برائی جو ہے وہ زمانہ جاہلیت کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کا بڑی خوبصورتی کے ساتھ خاتمہ فرمایا، ان میں ایک تعصب بھی ہے، یعنی قومی یا لسانی طور پر جو ہے وہ کیا نام ہے ایک تعصب کا شکار ہونا، ایک اپنی قوم سے جو محبت ہے یا اپنی زبان سے جو محبت ہے اس کا اظہار کرنا، اور اس کی بنیاد پر جو ہے وہ کیا نام ہے شریعت مطہرہ کے حدود کو پامال کرنا جو ہے وہ کیا نام ہے. دین اسلام نے اس برائی کا بھی جو ہے وہ کیا نام ہے اس رسم و رواج کا بھی خاتمہ کیا. ہم ایک جملہ معاشرے کے سنتے ہیں جی ہم تو رسم و رواج کے پابند ہیں، کاش ہم اللہ رسول کے احکام کے پابند بن جائیں. ہم اپنے آپ کو، اپنی سوچ کو جو ہے وہ کیا نام ہے اپنے مزاج کو، اپنے ذہن کو اللہ رسول کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق کر دے. دیکھیے جب حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک بڑی خوبصورت حدیث پاک میں سمجھتا ہوں جو تعصب کا خاتمہ کرنے والی ہے، قومیت کا خاتمہ کرنے والی ہے، ہم اس چیز کو اگر سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں کہ اللہ نے یہ جو زبانیں دی ہیں، یہ قومیں بنائی ہیں، اس کی ریزن اور وجہ کیا ہے. تو ارشاد فرمایا کلام مجید فرقان حمید کے اندر وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے تو یہ جو قبیلے بنائے ہیں یہ تو اس لیے بنائے ہیں تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے، تمہارا تعارف ہو سکے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں جو بلندی کا معیار ہے، جو عزت کا معیار ہے، وہ کسی قوم سے ہونا، وہ کسی زبان سے ہونا، وہ کسی بینک بیلنس والا ہونا، وہ کسی عہدے والا ہونا، وہ کسی بڑے بنگلے یا گاڑی والا ہونا، یہ کوئی اللہ کے نزدیک معیار تو نہیں ہے. اللہ کے نزدیک تو معیار تقوی اور پرہیزگاری ہے. تو آپ دیکھیے کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کتنی خوبصورتی کے ساتھ اس تعصب کا خاتمہ کرتی ہیں کہ یہ فقط ہماری پہچان کے لیے ہے، ہمارے تعارف کے لیے ہے. یہ وہ بیس اور بنیاد نہیں ہے کہ جس پر ہم جو ہے وہ کسی کی مطلب ہم جو ہے وہ دار و مدار رکھ سکیں، کسی کے دین کا، کسی کے معیار کا جو ہے وہ ہم اس پر دار و مدار رکھ سکیں.
یہ ہرگز جو ہے وہ دین اسلام کی تعلیمات جو ہے وہ نہیں ہے کہ اپنی قوم والا ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے اور دوسری قوم والا ہے تو جناب اس کو جو ہے وہ کیا نام ہے اس کا خاتمہ کر دیا جائے. ایسا ہرگز جو ہے وہ دین اسلام کی تعلیمات نہیں ہے، بلکہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بڑی ہی خوبصورت ایک حدیث پاک کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اپنی قوم سے محبت نہیں ہونی چاہیے؟ تو حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بالکل ہونی چاہیے. ساتھ ہی آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں ان کی ظلم اور معصیت پر مدد نہیں کرنی چاہیے. آپ دیکھیے کہ یہ کتنی پیاری تعلیمات ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی. تعصب کا کتنا زبردست انداز میں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاتمہ فرما دیا کہ اپنی قوم سے فطری طور پر محبت رکھنا یا اپنی زبان سے محبت رکھنا یا اپنے علاقے سے محبت رکھنا، دین اسلام اس کی نفی نہیں کرتا. یہ ایک فطری چیز ہے، ایک تقاضا ہے بندے کا کہ بندے کو اپنی زبان سے، اپنی قوم سے، اپنے علاقے سے محبت ہوتی ہے. لیکن کہاں جا کر دین اسلام دیکھیے کس خوبصورتی کے ساتھ جو برائی ہے اس کا خاتمہ کیا جا رہا ہے. ارشاد فرمایا کہ ان کی ظلم پر مدد کرنا، ان کی جو ہے وہ نصرت کرنا ایسے کاموں میں کہ جو اللہ رسول کے احکامات کے خلاف ہیں، یہ جو ہے وہ کیا نام ہے نہیں ہونا چاہیے. اس قومیت کا، اس لسانیت کا حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتمہ فرمایا ہے. اپنے علاقے اور اپنے قوم سے محبت کا کس نے جو ہے وہ کیا نام ہے انکار کیا ہے؟ کتنے پیارے انداز میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ ہمیں ارشاد فرمایا. اور یہی آیت کریمہ جو ہم نے ذکر کی وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اس کی تفسیر میں مفتی صاحب نے ایک بات یہ بھی بیان فرمائی کہ اللہ نے جو ہمیں عزت عطا فرمائی ہے وہ کلمہ ایمان کی برکت سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک اعمال کی برکت سے عطا فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو کسی قومیت کی وجہ سے، کسی لسانیت اور زبان والا ہونے کی وجہ سے اللہ نے نہیں فرمایا کہ ہم نے اس کو عزت عطا فرمائی ہے. اللہ نے فرمایا عزت اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے، للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے ہے. اب ایمان والوں میں سارے وہ شامل ہیں کہ جو جس قوم سے بھی تعلق رکھتے ہیں، جس زبان سے بھی تعلق رکھتے ہیں، جس علاقے سے بھی تعلق رکھتے ہیں، ان کی بیس اور بنیاد کیا ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، وہ کلمہ گو ہیں. تو اپنی حقیقت کو ہم پہچانیں، اپنے ہم جو ہے وہ دین اسلام کے مزاج کو سمجھے ہم، تو یہ تعصب سے، یہ قومیت سے، لسانیت سے ہم جو ہے وہ باہر آئیں اور ایک اللہ اور اس کے رسول کے بندے ہو کر، ان کے غلام بن کر جو ہے وہ اپنی زندگی کو گزاریں. تو ہر قوم والے کی، ہر زبان والے کی، ہر ایک کی جو ہے وہ کیا نام ہے ہم دیکھیں کہ ایک اپنی جگہ پر اہمیت ہے. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر بڑی زبردست انداز میں اس تعصب کا خاتمہ ہمیشہ کے لیے کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں. اللہ، آپ دیکھیے کتنے پیارے انداز میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعصب کا خاتمہ فرما دیا. کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے. اور ارشاد فرمایا زمانہ جاہلیت کے ان سارے جو ہے نا رسم و رواج کو میں اپنے قدموں تلے رونتا ہوں. اب آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو تعصب کا خاتمہ فرمائے، اس کو ارشاد فرمایا کہ میں اپنے قدموں تلے رونتا ہوں، اور ہم اسی تعصب کو بیس بنا کر، اسی لسانیت اور قومیت پرستی کو اپنے درمیان جو ہے وہ اجاگر کر کے فتنے فساد اور ایسے معاملات کو اختیار کریں جو ہمیں تباہی کی طرف لے جائیں. تو ہرگز جو ہے وہ جس کو میرے آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدموں تلے رون ڈالا، تو ہم بھی اس کو اپنے قدموں تلے رون ڈالیں، اس کا خاتمہ کریں اور ایک اللہ کے بندے ہو کر حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے غلام اور امتی بن کر اپنی زندگی کو گزاریں. مسلمان کی بحیثیت مسلمان، مومن ہونے کی حیثیت سے عزت اور احترام کو پیش نظر رکھیں. اللہ رب العالمین نے اسی میں دونوں جہاں کی عزتیں ہمارے لیے مقدر فرمائی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. دشمنی اور یہ دیکھ لیں، غور کر لیں کہ کس سے ہونی چاہیے. یقیناً شیطان سے ہی ہونی چاہیے. آپس میں ایمان والوں کی، مسلمانوں کی آپس میں اس طرح کی کوئی دشمنی والا معاملہ یہ نہیں ہونا چاہیے. بھائی ہیں تو بھائی بن کر رہنا چاہیے. اللہ ہمیں بھائی دیکھیں ان الشیطان لکم عدو مبین، فرمایا شیطان تو تمہارا واضح کھلا دشمن ہے. اور رحماء بینہم کا قرآن میں درس ارشاد فرمایا کہ آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے پر مہربان ہے، شفیق ہے، رحم دل ہے. یہ ایمان والوں کی جو ہے وہ صفات کا ذکر کیا. بڑی پیاری بات آپ نے کی کہ شیطان کی دشمنی، کھلی دشمنی کا تو بیان قرآن میں فرما دیا. تو تعصبی رکھنا ہے.
اگر جو ہے وہ دشمنی رکھنی ہے تو پھر اس سے رکھیے نا جس کی دشمنی واضح ہے، جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ آپس میں مہربان ہے، شفیق ہے ایمان والے، تو اس صفت کا اظہار ایمان والوں کے لیے ہونا چاہیے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، اللہ آپ کو برکت دے، کیا زبردست بات کی ہے۔ کوئی قوم، کوئی قبیلہ، کوئی برادری، تو کوئی شہریت یہ ایسی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ دوسرے کو ذلیل سمجھے، حقیر سمجھے، ان کو جو ہے وہ معاذ اللہ ڈی ویلیو کرے۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے، وہ ہے یہ، وہ ہے یہ، وہ ہے یہ ہے، نہ نہ نہ، یہ ہماری کرنے کی باتیں نہیں ہیں۔ مسلمان ہیں ہمارے ہیں، ایمان والے ہیں ہمارے ہیں۔ اسلام ایک ایسا جو ہے وہ پیارا دین ہے کہ جس نے سب ایمان والوں کو ایک لڑی میں کیا کر دیا ہے، رو دیا ہے۔ مرحبا، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے بھی بڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ تعصب، یہ قومیت کا تعصب، یہ زمانہ جاہلیت کی رسم تھی، ان میں بڑا تعصب تھا۔ یہ قوم ہے، یہ بس جو بھی اپنی قوم جو بھی کر رہی ہے صحیح کر رہی ہے، غلط کر رہی ہے تو بھی صحیح کر رہی ہے، ظلم کر رہی ہے تو بھی صحیح کر رہی ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہی ہے تو بھی صحیح کر رہی ہے۔ ہر معاملے میں کون صحیح ہے؟ بھئی ہم ہی صحیح ہیں ہر معاملے کے اندر۔ یہ بات درست نہیں ہے، یہ قومی تعصب کہلاتا ہے، قومیت کا تعصب، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو عافیت اور سلامتی جو ہے وہ عطا فرمائے۔ اتباع بندہ کرے تو حق کی کرے، ظلم میں اور عدوان میں اور سرکشی میں کسی کا ساتھ نہ دے، نہ اپنی قوم کا، نہ کسی اور کی قوم کا، نہ اپنے خاندان کا، نہ کسی اور کے خاندان کا۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قبر میں کوئی قوم نہیں جائے گی، عمل ہی جائے گا۔ عمل دیکھ لے اب یہ کیا کر رہا ہے، اور عمل بھی وہی کام آئے گا جس کو اللہ اور اس کے رسول نے ویلڈ قرار دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں ویزے آپ کے جو ہے نا وہ لگے ہوئے ہیں، 3 ملکوں کے ویزے لگے ہوئے ہیں، اور جس ملک میں آپ نے جانا ہے وہاں کا ویزا نہیں ہے، اور آن ارائیول آپ کو ملنا نہیں ہے، انٹری آپ کی اس ملک میں نہیں ہو سکتی۔ آپ بولیں یار یہ بھی ہے، 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 لیکن یہ ویلڈ نہیں ہے۔ ویزا تو چلو آن ارائیول مل جاتا ہے، اس سے نیچے کی بات کرتے ہیں، پاسپورٹ ہے نا، اگر پاسپورٹ نہیں ہے، آپ بولیں کہ میں یہاں سے جو ہے وہ فلائی کر جاؤں کسی کنٹری سے، اپنے ہی کنٹری سے، ہم جیسے ابھی پاکستان میں ہیں، ہم بولیں کہ ہم بغیر پاسپورٹ کے جو ہے وہ اڑان بھر جائیں، تو یہ عام وے کے اندر یہ نہیں ہوتا۔ پاسپورٹ چاہیے ہوتا ہے، دکھانا پڑتا ہے۔ ویزا چاہیے تو بھی کیا چاہیے؟ آپ بولیں یار بھائی شناختی کارڈ میرا لے لو بھائی، کہ میں شہری نہیں ہوں پاکستان، شناختی کارڈ میرا اوریجنل ہے، 100% صحیح ہے۔ یہ ٹھیک ہے، یہ صحیح ہے، اوریجنل ہے، لیکن یہ یہاں کیا ہے؟ ویلڈ نہیں ہے۔ صحیح تو ہے لیکن ویلڈ نہیں ہے، اور یہاں کیا ہے؟ یہاں ہے بھی غلط اور ویلڈ بھی نہیں ہے۔ عمل بھی کیا ہے؟ غلط ہے، اور ویلڈ بھی کیا ہے؟ نہیں ہے۔ کیسے چلے گا؟ سمجھانے کے لیے یہ ایک مثال میں نے لی ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی قبر کو بھی ذہن میں ہم نے رکھنا ہے۔ محمد نوید اختری فیصلہ آباد سے عرض کر رہا ہوں۔ سلمان بھائی، آج کا ٹاپک مدینہ میری رائے میں جو سب سے زیادہ جکڑا ہوا رسومات نے وہ ہماری شادیوں کو جکڑا ہوا، جس میں بلا وجہ کی شریعت سے ٹکرانے والی رسومات ہے، جس سے نہ کوئی دین کا بھلا نہ کوئی دنیا کا بھلا۔ تو اس پر اگر بات ہو جائے، اور نعت خواہ اسلام بھائی سے میری عرض ہے، یہ مجھے کلام سنا دے، وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا۔ اللہ آپ کو برکت دے۔ کیا شادی صرف شادی پر ہی جو ہے بات بس نہیں ہے، اور غمی پر بھی ہے، اور بچے کی پیدائش پر بھی کیا ہے؟ موجود ہے۔ اور کیا ہے اور کیسا ہے؟ ہم خالد بھائی ایک دفعہ کچھ برادری کے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھے، سیٹنگ کی ہم نے۔ آپ یقین مانے، میں تو سن کے مطلب جیسے بندہ بولے نا توبہ توبہ بندہ کرے، یہ حال تھا۔ وہ بتا رہے تھے ایک پتہ نہیں وہ کیا ہوتی ہے، وہ بچہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ہوتی ہے کہ یہ جو ہیں اس کے ننیال، بچے کے ننیال والے، یہ جو ہے وہ بچے کو جو ہے وہ کچھ سونے کی کوئی چیز جو ہے وہ پہنائیں گے، اور پتہ نہیں مطلب کپڑے بھی سب کے لے کے جائیں گے۔ بچہ خوشی ان کے گھر میں آ رہی ہے، اور یہ یہاں سے جو دیتا ہے نا وہ آ کر کے دیتا ہے کہ خوشی ماتم میں کیسے بدلے گی، خوشی غمی میں کیسے تبدیل ہوگی، شاید اس پہ پوری پلاننگ کی جاتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ کوئی کام آسان کیوں نہیں رہنے دے رہے، ہمیں لوگوں کو جسٹ خوش دیکھ کر، اس کے چہرے پر اسمائل دیکھ کر اپنے چہرے پہ اسمائل لانا کیوں نہیں آتا؟ اگر یہی آ جائے نا سلمان بھائی، یہی چیزیں خوشی کو بڑھانے والی ہیں، دوبالا کرنے والی ہیں۔ لیکن اچھا بھلا بندہ جو بیچارہ اب تو
اولاد ہونے کا ڈلیوری کا خرچہ بھی اتنا ہوتا ہے کہ الامان والحفیظ. اس کے بعد وہ کہیں آئے آفس میں اور اس سے مطالبہ ہوا بھائی کب دے رہے ہیں ٹریٹ. ہر دوسرا بندہ جو شاید عام حالات میں گزرتے ہوئے سلام بھی نہیں کرتا ہوگا وہ بھی خوشی کے موقع پہ ٹریٹ ہی مانگ رہا ہوتا ہے. یہ ایک الگ قسم کی رسم ہے. اور جو گھر والوں کی طرف سے رائے ہوتی ہیں بھائی یہ ہوا ہے تو یہ بھی لانا ہے وہ لانا ہے وہ لانا ہے. ایون کہ الامان والحفیظ اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے. بیٹا ہوگا تو یہ بٹے گا اور بیٹی ہوگی تو یہ بٹے گی. اگر اس کی جگہ نہیں یہ تقسیم ہوگی یہ مٹھائی لائی جائے گی. اگر بیٹے کے ہونے پر وہ مٹھائی لے آئے جو بیٹی کی پیدائش پہ لانے کا معمول ہے یا رسم ہے, لیجئے نیا جھگڑا شروع. اگر اسی طرح بیٹی کے ہونے پہ بیٹے والی لے آئے, لو تمہیں پتہ نہیں کیا کرنا ہوتا ہے, اتنے بڑے ہو گئے, یوں ہو گیا وہ ہو گیا. بھائی معاف کریں, منہ میٹھا کریں اور آگے بڑھیں. سبحان اللہ, کیا بات. یہ ڈلیوری کا جو بات کی نا خالد بھائی نے, تو بہت سارے ایریاز ہیں جس میں اس طرح کی رسم کا سلسلہ ہوتا ہے کہ جناب ڈلیوری جو ہے وہ تو جو ہے وہ یعنی جو لڑکی ہے ننیال والے وہ جو ہے وہ افورڈ کریں گے. تو اب اس میں بعض لوگ آ کے مسائل پوچھتے ہیں کہ امام صاحب جو ننیال والا معاملہ ہے یعنی سسرال والا جو معاملہ ہے وہاں پہ تو حالات ان کے اتنے اچھے نہیں ہیں, اور یہ ڈلیوری والا جو معاملہ چل رہا ہے اس پہ علاج اور اس کے اخراجات جو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ یہ آپریٹ کی طرف جائے گا اور اخراجات اس میں زیادہ ہوں گے, تو وہ تو مشکلات میں آ سکتے ہیں. تو کیا آپ بتائیں کہ وہیں کرنا ہے؟ تو ایسا ہوتا ہے کہ بھائی ادھار اٹھا کے قرض اٹھا کے کچھ نہ کچھ ان کے ذمے جو ہے نا وہ بات لگا دی جاتی ہے کہ پہلی ڈلیوری ہے تو یہ سسرال والے ہی کریں گے. حالانکہ جو ہے وہ یعنی لڑکی والے کریں گے, لڑکا خود نہیں کرے گا بلکہ لڑکی والے کریں گے. تو اب اس کو دیکھ لیا جائے اگر تو جو ہے وہ لازم تو اگر دیکھا جائے تو نان نفقہ اور تمام لوازمات جو ہے یہ تو شوہر کے لیے لازم ہے نا. اب اتنا زیادہ اس کو کر دینا کہ نہیں بھائی وہاں نہیں ہوگا یہاں نہیں ہوگا وہیں پر جا کے کرنا ہوگا, اب خام میں ان کو مشکل میں ڈالنا اور پریشان کرنا, یہ اس طرح کی رسم ہے کہ بعض دفعہ اس میں اتنی زیادہ پریشانیاں اور معاملہ ہوتا ہے لیکن کیا ہے وہ بتاتے بھی نہیں ہیں اور پھر کرنا بھی پڑ جاتا ہے. اس کو بھی وہی ہے کہ شریعت پر دیکھا جائے, معلومات کی جائیں کہ بھئی شریعت کیا کہتی ہے اس حوالے سے, اور اس کو پھر اس انداز میں جا کر جو ہے پیش کیا جائے کہ دیکھیں ہم نے جو ہے وہ شریعت کو فالو کرنا ہے. اس میں کسی کو ڈیگریڈ کرنے والی بات نہیں ہے کہ جناب آپ نہیں کر سکتے یا آپ کا دل نہیں ہے کرنے کا یا فلاں نہیں ہے یا فلاں نہیں ہے. نہیں, شریعت مطہرہ نے یہ یوں فرمایا ہے, یہ مرد خود اس کو کر لینا کہ یہ میری ذمہ داری ہے. بالکل میں اپنے اوپر اون کر لے, جب اپنے اوپر خود لے لے گا, اون کر لے گا تو اب کر لے گا تو معاملہ آسان ہو جائے گا. اچھا اس کو پتا ہے جب کہ سامنے والا افورڈ نہیں کر پائے گا اور وہ قرض لے کر, حالات عمومی طور پہ پتا ہوتے ہیں لوگوں کو, تو جب پتا ہے پھر بھی وہ رسم و رواج کے اوپر اس پر عمل کرتے چلے جانا یہ مناسب نہیں ہے, بلکہ اب یہاں پر ٹھہر جانا ہے اور غور و خوض کرنا ہے. جو ہیڈ ہے نا, جو بڑا ہے, چاہے مین جو ہے وہ جیسے شوہر ہے, شوہر کے ماں باپ ہیں, شوہر تھوڑا اپنے ماں باپ سے بات چیت کرے اور خاندان میں بات چیت کرے کہ دیکھیں یہ ایک ہے, یہ رسم ہے, لیکن اب معاملہ ہے کہ سامنے والا اس کو افورڈ نہیں کر پائے گا, ایک سلسلہ نہیں کر پائے, ذمہ داری تو یہ ہماری ہے, تو ہمیں ہی اس کو افورڈ کرنا ہے, نہ کہ اس کو ہم دوسرے پہ ڈالنا ہے. درست فرمایا. اور اچھا جب یہ بیک آ جائے گا نا, جب یہی بیک آ جائے گا اور اس کی طرف سے انکار ہو جائے گا کہ نہیں بھائی میں تو وہ سلسلہ نہیں ہے, تو سامنے والے کا تو بھرم رہ جائے گا نا. وہ تو اس نے انکار نہیں کیا نا, اس انکار کرنے کی وجہ سے اگر وہ انکار کر دیتا ہے تو انکار کرنے کی وجہ سے خاندان میں اس کی جو ہے نا وہ کہ بھئی رسم پر عمل نہیں کیا اور وہ رسوائی کا اندیشہ ہے نا. اگر یہ خیرخوائی کر لے تو یہ آگے بڑھ کے سلسلہ سنبھال لے تو اللہ نے چاہا تو وہ یہ سمجھنے کہ رسم کی بھی تھوڑی مذمت ہو گئی اس کے اندر, اور آپ نے ایک طریقہ بدلا ہے نا, آگے چل کے جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ سارا نظام ہی بدل جائے. اللہ کرے. تو اس میں خود اون کر لے جو بڑا ہے,
جو داماد ہے ہے شاید ون پوائنٹ سولوشن ہے جی، داماد ہے جس کی اولاد ہے وہ بولے جی خرچہ میں خود کروں گا، ایسے ہی اللہ خوشی مجھے دے رہا ہے، خرچہ بھی کون کرے گا؟ میں کروں گا۔ وہ بولے بھی جو ہے وہ سسرال والے، جیسے وہ بیٹی ہے اس کے گھر والے اگر کہہ بھی نہیں ماں باپ یہ ہم کریں گے، تو یہ بولے یہ میری اولاد ہے میں کروں گا۔ اللہ اکبر، واہ، ون پوائنٹ سولوشن ہے، کیا بات، کیا یہ بات، 2 + 2 4 ہے یہ سلمان بھائی کام ہی سننے میں اور بھی کر اچھی لگ رہی ہے، جی سننے میں بھی اچھی لگ رہی ہے، ایسا- میری اولاد ہے خرچہ میں کروں گا بھائی، بالکل میرا بچہ ہے ایسا ہی، بھائی، پیڑ میرا ہے تو پھل بھی میرے ہوں گے، سبحان اللہ، اب یہ کہ نہیں پیڑ آپ رکھیں پھل میں رکھوں گا، صحیح، یہ کیا مطلب کون سی تقسیم ہے؟ یہ صحیح، بندے کو آن کرنا چاہیے اپنی چیزوں کو، درست فرمایا آپ نے۔ میرا بچہ ہے اس کا علاج، اس کا معالجہ، اس کی ماں میری بیوی ہے تو اس کا علاج، اس کا معالجہ، یہ سب کچھ میری ذمہ داری ہے۔ جی یعنی پہلے تو شادی سے پہلے یوں ڈیلے ہو رہا تھا کہ بچہ پیر پہ نہیں کھڑا ہو رہا، ہاں جی، وہ جب پیر پہ کھڑا ہو گیا، شادی کر دیا، پھر بھی یہ بے ساکیوں کی سہارے، تو یہ کیسے پیر پہ کھڑا ہوا ہے؟ جی۔ اس کو پوری طرح پیر پہ آنا چاہیے۔ اور یہاں میں ایک اور بات بھی کرنا چاہوں گا کہ جو یوں آ رہا ہے نا، تو بیٹی کے گھر والوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی خام خواہ کا جو ہے وہ اپنا ایک وہ بنانے کی بجائے اوہ، بات رکھ لیں، پھر بند مٹھی 1.25 لاکھ کی ہوتی ہے، واہ واہ واہ، کھلے تو خالی ہے، بند ہے تو کیا ہے کسی کو نہیں پتا، واہ، جب بھرم ایک رکھ رہا ہے آپ کا تو پھر اس کو رکھنے بھی دیں، اس کو نہیں ہم کریں گے، ہم یوں کریں گے، ہم یوں کریں گے، اللہ آپ کو نصیب کرے، بالکل جو کر رہے ہیں وہ اچھی بات ہے، ان کو کرنا بھی چاہیے، کوئی حرج والی بات نہیں، لیکن جو داماد ہے اسے خرچہ جو ہے وہ خود کرنا چاہیے، بچے کا جو باپ ہے وہ خود خرچہ کرے اور عزت سے کرے، اور یہ کرے گا اس کی عزت ہوگی انشاءاللہ۔ سسرال میں بھی کیا ہوگا اگر وہ بول بھی ہے نا ہم کر رہے ہیں، یہ بول رہے نہیں کہ میں، آپ بہت شکریہ آپ کا، اللہ آپ کو برکت دے، آپ کے رزق میں اور برکت دے، آپ نے مہربانی فرمائی ہوئی ہے، اور یہ ایک جو ہے نا وہ میں آپ کا شکر گزار ہوں، یہ کہے ان کو اور خرچہ خود کرے، یہ اس کی عزت ہوگی سسرال میں، وہ پیٹھ پیچھے بھی تعریف کریں گے، جی ہاں، اور اللہ کی رحمت سے یہ اس طرح کے میں سن رہا ہوں، میرے کان میں تو آوازیں آ رہی ہیں کہ امام صاحب ہم نے اپنے بچے کا خرچہ اللہ کی رحمت سے خود کیا، ماشاءاللہ، خود کیا ہے۔ اچھا، جنہوں نے خود کیا ہے ان کی بہن کی آگے شادی ہوئی تو اس کے گھر والے نے بھی کیا بولا، وہ اب جیسے ایک رواج ہوتا ہے کہ آ جاتی ہیں، وہ تو ہو گیا، لیکن اس نے کہا جی خرچ سارا کون کرے گا؟ یہ میں کروں گا، آپ اس میں کوئی خرچ نہیں کریں گے۔ بات ہوئی نا جی، زبردست ہے سلمان بھائی، بہت اچھی بات ہے، اور اس کو الحمدللہ، یوں بھی لیں کہ آپ اپنی اولاد پر جب خرچہ کرتے ہیں نا سلمان واہ بھائی، سبحان اللہ، ایک تو یہ صدقہ ہے، ہاں ہاں اور دوسرا اس پر ثواب ملتا ہے بھائی، سبحان اللہ، اس میں مال بڑھتا ہے، اس میں برکت ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے پیسے کو حلال، جائز اور اچھے ذرائع پہ خرچ کیا۔ درست سلمان بھائی اسی طرح اپنے معاملے میں کسی اور سے خرچ کروایا جائے تو کتنی صورتوں میں تو یہ ظلم کے زمرے پر آتا ہے، صحیح، اور جب بچے کی ظلم سے پیدائش، یوں ظلم کے پیسے سے، اور پھر اس کی پرورش میں بھی اگر وہ ظلماً ہم کسی سے پیسہ لے کر لگا رہے ہیں تو کتنی صورتوں میں یہ حلال و حرام کے مسائل بھی بنتے ہوں گے، اور پھر بچے کو جو کھلایا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ آپ کا ہے نا یار، 100% آپ کا ہے، ایسے آپ نے کمایا ہے، آپ نے خرچ کیا ہے، اور ماشاءاللہ آپ ہی لگا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے میرا پیسہ ہے، حلال کا پیسہ ہے، ہاں جی، حلال اپنی برکت خود لائے گا، یہ شک و شبے سے بھی پاک ہوگا نا، واہ، جبکہ آپ دوسرا لے رہے ہیں تو اس میں 4 سوال ہیں، پتہ نہیں اس کو مجبور کر کے تو نہیں لے رہا ہے، وہ کس پریشانی میں آ کر دے رہا ہے، خوش دلی سے دے بھی رہا ہے کہ نہیں دے رہا، اور ایک بات تو بالکل فیکٹ بیس ہے کہ دینے والا خوش دلی سے دیتا ہو، اس کو سوچنے کی ضرور حاجت ہے۔ ایسی بات، درست بات، آگے چلتے ہیں، کال لیتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ غلط اور صحیح رسم و رواج کی پہچان کیسے ہو؟ آسان انداز میں ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ۔ یہ تو بات ابتدا میں ہی کر لی ہے یاز بھائی نے، جو شریعت کے مطابق ہے وہ صحیح ہے، جو شریعت کے مطابق نہیں ہے وہ کیا ہے؟ غلط ہے۔ آپ دارالفضل اہل سنت میں رابطہ کر کے فون کر کے معلومات لے لیں کہ جی یہ رسم ہے، یہ بتائیے یہ درست ہے یا نہیں ہے، تو جواب مل جائے گا آپ کو انشاءاللہ۔ آگے چلتے ہیں۔ سلمان بھائی یہ ارشاد فرمائے کہ اگر ہم رسم و رواج چھوڑنے کی کوشش کریں تو خاندان کے افراد لعن طعن کرتے ہیں یا کریں گے، تو اس کا حل کیسے کیا جائے؟ اللہ کی پناہ ہے، کیا کہیں گے اس میں عرض یہ ہے کہ دیکھیں یہ لان تان جو لفظ ہے کہ لان تان کرتے ہیں، اس لان تان کرنے کے اندر یا زیادہ کروانے کے اندر جو رسم و رواج کو روکنے کے لیے کھڑا ہے
تو اس کا اپنا کردار اور اپنا اس کے اپنے معاملات بھی دیکھنے پڑیں گے کہ سامنے وہ والے تو شاہ جی مسکین آدمی ہے نا جی، دیکھیں وہ اس کو کیا دیکھنا بیچارے کو. بھئی ایک بندہ بول رہا بھئی مجھے اپنی شادی پہ بھئی ڈھول نہیں بجوانے، بے پردگی والا کوئی معاملہ جو ہے وہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے، گھوڑے ناچ رہے ہیں شادیوں میں، بھئی ہم نے گھوڑے ووڑے نہیں نچوانے، کوئی اس طرح کے کام جو ہے وہ نہیں کرنے، ٹھیک ہے، نہ گھوڑے نچوانے ہیں، نہ گھوڑے، نہ گدھے، نہ خچر، نہ بندے، مطلب یہ ناچ نچیا یہ کام کرنا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی. اب وہ تو بیچارہ ویسے ہی مسکین، اب اس کو اور کیا دیکھیں گے مجھے بتائیں آپ. مسکین ہے لیکن دیکھیں مسکین کو دیکھنا ہے، میں اس میں افیکٹو کیسے ہوگا. بات ہے کہ ڈسکشن کریں، گھر میں بیٹھیں، ایک میٹنگ ہو، ڈسکشن ہو، اور اس کے اندر باقاعدہ ایک سلسلہ رکھا جائے کہ دیکھیں اپنا پوائنٹ آف ویو تو رکھا جائے نا. یعنی اب سامنے والا کچھ اور سمجھ کے بیٹھا ہوا ہے، بھائی یہ خرچہ بچانے کے چکر میں ہے، یہ کرنے کے چکر میں، یہ کرنے کے چکر میں. پہلے تو یہ ہے کہ ان کے سامنے معاملہ رکھا جائے کہ حضرت یہ جو میں منع کر رہا ہوں، جب میں اس کے اگینسٹ جا رہا ہوں، یہ اس لیے جا رہا ہوں کہ اس کو نہ کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے. بیٹھ کے میرا جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے، اپنا جو مقصود ہے نا اگر وہ بیان کر دیا جائے، اپنا درد جو ہے وہ بیان کر دیا جائے، تو کافی حد تک ڈسکشن سے معاملہ جو ہے نا حل ہو جاتے ہیں. پھر جیسے میں نے شروع کے اندر ایک بات آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو لان دان کرنے والا طبقہ ہے، باتیں بنانے والا طبقہ ہے، یہ ڈسکشن میں بیٹھتا ہوگا یا سمجھتا ہوگا؟ کہتا مجھے یہ وہ لوگ لگتے ہیں کہ جن کا کام باتیں، ایک طبقہ ہوتا ہے، آپ بھی خاندان برادری والے ہیں، ہم سب جہاں بیٹھے ہیں، احمد رضا بھائی بھی جید خاندان برادری والے ماشاءاللہ آدمی ہیں. آپ دیکھیں کہ کچھ طبقہ وہ ہے جس نے باتیں کیا ہیں کرنی ہیں، ان کا کام ہی باتیں کرنا ہے. وہ آپ پوزیٹیو ہے تو بھی کیا کرے گا؟ باتیں کرے گا. نیگیٹو اس کو لگ رہا ہے تو بھی وہ کیا کرے گا؟ باتیں کرے گا. سوال یہ ہے کہ اس کی باتیں کرنے سے ہمارا کیا نقصان ہو رہا ہے، اللہ اس پہ غور کر لیں. زندہ باد. بھئی باتیں کر رہا ہے، اگر تو غیبتیں کر رہا ہے میری، لیٹس سپوز فرض کرنے بھئی ہماری غیبتیں کر رہا ہے، ٹریکٹر اسیسینیشن کر رہا ہے، تو ہمارا تو پھر بھی فائدہ ہی ہے کہ اپنی نیکیاں ہمیں دے رہا ہے، گناہ اپنے کھاتے میں لے رہا ہے، کیا نقصان؟ اچھا لعنت ملامت کر رہا ہے، تو لعنت ملامت اگر مثال کے طور پر کر رہا ہے، اللہ رسول کے حکم پر میں عمل کر رہا ہوں اور اس پر کوئی لعنت ملامت کر رہا ہے، اللہ اکبر، یہ تو تمغہ میرے یوں بولنے لگ رہا ہے. یہ جو اس نے اللہ رسول کے حکم پر عمل کرنے پر اس نے اگر کوئی بات سنی ہے تو سنی ہے، اس کو جو ہے وہ برداشت کر رہا ہے، اپنی راہ پہ لگا ہوا ہے، یہ سرخرو ہوگا آگے جا کے. زخم الفاظ کے بھی گھاؤ ہوتے ہیں، صرف تلوار کے گھاؤ زخم نہیں ہوتے، الفاظ کے بھی زخم ہوتے ہیں. تو تلوار کے گھاؤ نہ صحیح، زبان کے گھاؤ تو کھا کے آیا ہوا ہے، سبحان اللہ. لیکن کیا ہے یہ عمل جو ہے وہ اپنی ہستی کو اس عمل کے اندر مٹا کے آیا ہوا ہے کہ محبوب کو منا کے آیا ہوا ہے. اللہ اکبر. بلکہ سلمان بھائی دیکھا جائے تو یہ اہل اللہ کا وصف ہے نا، لا یخافون لومۃ لائم، وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں کرتے. تو بھائی ذرا غور تو کریں، آپ کو اگر کوئی لان تان کر رہا ہے یا کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے اور کہہ کس کے راستے میں رہا ہے کہ اللہ رسول کی اطاعت اور فرما برداری پر جب آپ جا رہے ہیں تو آپ کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، تو بھائی اس کی پرواہ نہ کریں. اگر یہ لوگ آپ کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے یا آپ کو دھن کریں تو یہ ان کے حق میں عزت اور جو ہے نا ذلت کا معیار نہیں ہے، وہ تو پروردگار عالم کے ہاتھ میں ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. مالک کریم کو بے نیاز کو راضی کرنے جائیں گے، یہ مخلوق بھی ایک دن راضی ہو ہی جائے گی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. اور اگر خالق کی نافرمانی کرنے میں ان کو راضی کرنے جائیں گے تو انہوں نے تو ایک دن ویسے ہی جو ہے وہ ناراض ہو جانا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی بھی مول لے لیں گے ساتھ میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ فکر عطا فرمائے کہ یہ دیکھیں اپنا قبلہ درست رکھیں، میں جس کو راضی کرنے جا رہا ہوں وہ بے نیاز ہے، وہ اصل عزتیں عطا فرمانے والا ہے، وہ شان عطا فرمانے والا ہے. مجھے اس کی پرواہ ہے، مجھے اس کو منہ دکھانا ہے، مجھے اس کو خوش کرنا ہے. بس یہ اپنا مطمع نظر رکھیں، پھر دیکھیں انشاءاللہ منزل آسان ہوتی چلی جائے گی. ان کی باتوں کی پھر پرواہ اور حقیقت ہے، یہ دیکھا ہے بس اوقات کہ پھر جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر جب چلنے جانا، ارشاد فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. آپ چلیں تو صحیح راستے پر، آپ آئیں تو صحیح ٹریک پر، پھر اللہ فرماتا ہے ہم راستے کشادہ فرما دیں گے. پھر یہ سب باتوں پر ہمت، طاقت، قوت، ان کو جھیلنا، برداشت کرنا، یہ سب آسان ہو جائے گا. بلکہ آپ نے جو بات فرمائی بڑی کہ محبوب کے راستے پر چل گیا، اس کا تو مزہ ہی الگ ہوگا، اس کا لطف الگ ہوگا. اگر حقیقی معنی میں اس بات کو سمجھے تو رضائے مولا پیش نظر رکھیں انشاءاللہ. کیا جی کیا لگتا ہے آپ کو یہ جو مطلب باتیں کرنے والا طبقہ ہے، اس کو جو ہے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟
مجھے لگتا ہے یہ باتیں کرنے والا طبقہ جو ہے نا یہ ایسا ہی ہے. کہاں کنٹرول ہوگا. وہ آپ کی بات بڑی زبردستی باہر آ کے بولتے ہیں حرام دی کمائی سی جو ہے جدوں ہی اڑا رہے ہیں. وہ حقیقت ہے کہ یہ طبقہ ہے نہیں. اگر ایک ڈش رکھی ہے نا 1 ڈش کھانے میں تو بھی بولے یار اتنا پیسہ تھا اور 1 ڈش کھلائی ہے نا, اور وہی اگر 10 کھانے بھی دینا رکھے گا نا بولے یار دیکھا اتنے کھانے رکھنے کی کیا ضرورت تھی اللہ کے بندے, اور تھوڑی ہی سادہ کام کر لیتے. تو اب وہی بات ہے کہ حقیقت یہی سمجھ میں آتی ہے کہ یہ طبقہ سنبھالنے سے جب اللہ کی پناہ ہی مانگے. اللہ ان کو نیکی دے. یہ وہ طبقہ ہوتا ہے سلمان بھائی جس کو حرام کھانے کے بعد یاد آتا ہے ارے حرام کی کمائی تھی تو اتنا لگا ہے, تو بھائی تھوڑی دیر پہلے اس کو سوچ لینا تھا. اور دوسری بات جو شاہ صاحب ارشاد فرما رہے تھے نا, میں اس میں 2 جملے ایڈ کرنا چاہوں گا. کبھی یوں ہوتا ہے سلمان بھائی کہ ڈسکشن کرنی ہے کہ بھائی ہماری تقریب میں یہ چیزیں نہیں ہوں گی. صحیح ہے. وہ کب ہوتی ہیں؟ وہ تب ہوتی ہے, وہ رائے تب رکھی جا رہی ہے جب بارات آ گئی دروازے پر. جب پہلے معاملات سیٹ ہو رہے ہیں نا, یہ معاملات تب رکھ دیں کہ بھائی یوں ہونا چاہیے اور یوں نہیں ہونا چاہیے. وہ محفل میں آ کر, دعوت میں آ کر اجاڑا مچانے والے اور بعد میں باتیں بنانے والوں کا یہ بھی ایک طبقہ ہے. لیکن جب سیریس ڈیبیٹ ہو رہی ہے کسی معاملے میں, کوئی چیز طے کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, ابھی تو اپنی رائے رکھیں, ابھی تو یہ رکھیں کہ بھائی میں جو وکٹم ہوں جس کی شادی ہونے جا رہی ہے, میں شریعت پسند آدمی ہوں, میں دین پسند آدمی ہوں, تاکہ یہ ایک پیغام تو جائے. جس گھرانے میں رشتہ ہو رہا ہے یہ ایک دین پسند ہے. اس محبت والے لمحوں میں جب آپ ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے ہی بیٹھے ہوتے ہیں اور بات کے لیے ہی بیٹھے ہوتے ہیں, اس وقت اگر کوئی بات کر لیں تو وہ ایفیکٹو ہو سکتی ہے. کیونکہ عام طور پر گھروں کے جو اہم مشورے ہوتے ہیں نا, ان میں اس طرح کے جو آپ فرما رہے تھے نا سلمان بھائی, کباڑا کرنے والے یا اجاڑا کرنے والے ان کو لایا نہیں جاتا. یہ وہ بچے ہوتے ہیں جن کو کہتا ہے بیٹا بھی جائیں ذرا باہر, ضروری بات کرنی ہے, تو وہ باہر ہوں گے, آپ اس وقت میں ضروری بات کر لیں. اور عام طور پہ ان حضرات کے ہاتھ میں ہوتی ہے بات. بعض افراد اپنی ذمہ داریوں سے سبک دوشی یوں کرتے ہیں کہ یار اب تو بس بچوں کا ہے, اب تو بچوں کے ہاتھ میں ہے, اب تو خیر یہ بچے تو کرتے ہیں. حالانکہ یہی بچے اگر بھری محفل میں آپ کو 2-1 باتیں سنا دینا تو آپ کا پارا بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ بچے کیا کرتے ہیں. پھر آپ سب کو سیدھے یوں الف کی طرح کر دیتے ہیں. لیکن جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود اور ان کو پامال کر رہے ہوتے ہیں, پھر آپ کہہ رہے ہوتے ہیں بچے ہیں کیا ہو سکتا ہے, ان کا شوق ہے, ان کا جذبہ ہے. تو اگر کوئی بچہ پھر شوق سے آپ کی بھی بےزتی کرے تو پھر اس کو برداشت کریں, یہ بچہ ہے. اصل میں جب ہماری ناک کا مسئلہ آتا ہے نا تب ہم سیریس ہو جاتے ہیں, اور جب حدود اللہ پامال ہو رہی ہوں اس وقت ہمیں اگر کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا تو ہم دیکھیں کہ یہ کہیں ایمان کی کمزوری کی علامت تو نہیں, اور بالیقین یہ ایمان اور اسلام سے محبت کی کمی کی علامت ہے, جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود کو پامال کیا جا رہا ہوتا ہے. تو بندہ مومن ہنس رہا ہے کھڑا ہو کے جو اپنے آپ کو مومن کہہ رہا ہے, اور جب اس کی اپنی ذاتی عزت پر بات آتی ہے تو بیچارہ پریشان ہو رہا ہوتا ہے. غور کرنے کی بہت حاجت ہے کہ ہمیں کس سے محبت ہے. احمد رضا بھائی, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو طبقہ باتیں کرنے والا ہوتا ہے, آپ کا بھی کبھی واسطہ پڑا ہے ان سے, یا کوئی اس طرح لگتا ہے آپ کو کہ یہ کنٹرولیبل ہے؟ لیکن یہ کنٹرولیبل ہی نہیں ہے. نہیں ہے یہ باتیں بنانے والے آپ صحیح کریں گے تو بھی بنائیں گے, نہیں کریں گے تو بھی بنائیں گے. صحیح. پھر کیا کیا جائے, آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہونا چاہیے؟ بس اللہ رسول کی تعلیمات پہ عمل کیا جائے. واہ. اور اسی راہ پہ چلا جائے بس. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور شاہ صاحب کی بات بھی ایک درست ہے کہ ذہن سازی بھی کی جائے, بتایا بھی جائے, سمجھایا بھی جائے, اس کا بھی اپنا فائدہ ہوتا ہے. بہرحال آگے چلتے ہیں, کال شامل کرتے ہیں. عبد الخالق قطاری واہ کینٹ سے عرض کر رہا ہوں. حضور والا, آج ٹاپک جو لکھا گیا ہے زمانہ جاہلیت کی رسومات. بے شمار رسومات ہمارے معاشرے میں, خاندانوں میں, برادری میں ایسی ہوتی ہیں جو شریعت سے ٹکرا رہی ہوتی ہیں اور ٹوٹلی جہالت پر مشتمل ہوتی ہیں, اور کوئی ان کو ختم کرنے کی کوشش کرے بھی تو بظاہر بہت ناممکن سا نظر آتا ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ مخالفت پہ آ جاتے ہیں. تو ایک تو یہ ارشاد فرمائیں کہ ان کو ختم کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے. مخالف موافق بن جاتا ہے, لیکن گناہ جو ہوتا ہے وہ نامہ اعمال میں رہ جاتا ہے. ایک بات. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے, ناممکن نہیں ہے, ممکن ہے. اگر یہ ناممکن ہوتا تو پھر یہ ہمارے حق میں معافی ہوتا ہے, اس پر پھر سوال نہ ہوتا. سلمان بھائی دیکھیں, عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور مبارکہ کے اندر مصر میں وہ جو رسم چلی آ رہی تھی کہ دریائے نیل کے اندر وہ دوشیزہ کو جو ہے وہ
जो है वो फेंकते थे, तो फिर उनका होता था कॉन्सेप्ट कि अब दरिया जो है वो रवाना होगा, दरिया में रवानगी आएगी, पानी आएगा। तो हज़रत सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला ने उसको ख़त्म किया और जो है वो एक ख़त लिख के दिया और उसके अंदर इस तरह का मजमून था कि अल्लाह के इज़्न से, ज़ाहिर बात है ये दरिया और ये सब चीज़ें अल्लाह के इज़्न से चलती हैं, और कहा कि रुका डाल दीजिए आप। तो सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने वो जो रस्म एक कॉन्सेप्ट बना हुआ था लोगों का कि भाई इसके बगैर नहीं होगा, तो उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला ने बड़ी हिकमत अमली के साथ जो है उस बेहुदा रस्म को ख़त्म फरमाया और जो है वो नया तरीका ये समझ लें कि जो नबी पाक अलैहिस्सलाम जिसमें जुल्म और ज़्यादती नहीं है उसको फ़रोग आगे दिया। यार ये रस्म जो है वो ख़त्म है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने भी अपने ज़माने के अंदर देखा जाए तो कितनी ऐसी बुरी रस्मात हैं जिनका ख़ात्मा किया है। जैसे ये एक निकाह की रस्म है, तो इस्लाम से पहले ज़माने जाहिलियत में ना 4 की भी क़ैद नहीं थी, 5, 7, 10, 15 जितनी भी जिसका होता था निकाह का मामला वो शादियों पे शादी की जाती थी और हुकूक़े ज़ौजैन और सारा उनकी इतनी ज़रा पासदारी नहीं होती थी और औरतों की कोई इज़्ज़त अज़मत का कोई ख़याल ही नहीं हुआ करता था। तो वो एक सिलसिला चल रहा था, तो इस्लाम ने उसको भी कंट्रोल किया और 4 की जो है वो कैद लगाई। और फिर इस्लाम ने औरत के हुकूक बयान फरमाए। इस्लाम से पहले के ज़माना जाहिलियत का देखें तो औरतें बच्चियों को जो है वो जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, जिंदा दफन कर दिया जाता था, और औरत अगर पैदा होती थी तो उसको एक गुड साइन, अच्छा साइन नहीं समझा जाता था, औरत की कोई इज्जत और वक़ार नहीं की जाती थी। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इन चीज़ों को ख़त्म किया, बेटी की अज़मत, शान, रिफ़अत बयान फरमाई और बेटी को अल्लाह की रहमत करार दिया और फिर बेटी के हुकूक और सारा एक मामला बताया। इसी तरीके से देखा जाए तो वरासत जो है, औरतों को वरासत के अंदर जो है वो कोई भी हिस्सा नहीं दिया जाता था ज़माने जाहिलियत के अंदर। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम का प्यारा दीन आया, प्यारे आका अलैहिस्सलाम दुनिया में जलवागर हुए, तो ये दीनी इस्लाम जो है इन्होंने औरतों को प्रोटेक्ट किया और फिर वरासत का पूरा अहकामात बयान किए गए और उसमें औरतों का बाकायदा जो है वो हिस्सा रखा गया। तो देखिए जो ज़माने जाहिलियत के अंदर जो रसूमात थी, जो बुरी रसूमात थी, इस्लाम ने उनको बिल्कुल समझे कलअदम करार दे दिया, बिल्कुल ख़त्म कर दिया और उसको एक नए सिनेरियो के अंदर एक अच्छे अंदाज में उस चीज़ को लेके चले हैं, पुरानी चीज़ों को ख़त्म कर दिया गया है। तो इसी तरीके से हम भी गौर कर लें कि जो अगर जो है पहले की रसूमात चल रही हैं और वो शरीयत के मुताबिक नहीं हैं, तो उनको हम यकसर जो है वो उन पर अमल करना बिल्कुल तरक करेंगे, छोड़ेंगे और इस्लाम की बुनियाद पर लेके चलेंगे। तो देखिए अल्लाह ने उसमें बरकत रखी है। उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला ने उस रस्म को ख़त्म किया तो अल्लाह ने फिर दरियाए नील को ऐसा जारी फरमाया ना कि आज तक उसकी रवानी में फ़र्क नहीं है। तो अगर आप जो है वो पुरानी रस्म को ख़त्म करके जो है वो शरीयत की पासदारी वाला काम करेंगे तो अल्लाह तबारक तआला उसमें ऐसी बरकत अता फरमाएगा कि बरकत ही बरकत हो जाएगी इंशाअल्लाह। क्या बात है शाह साहब, क्या बात है, सुभान अल्लाह। मरहबा, आगे चलते हैं, कॉल लेते हैं। प्यारे सलमान भाई, मेरी मदनी मुन्नी आज दुकान ते ये ते इन्होंने ना एक कलाम ज्यादातर पढ़ते हैं, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोजा मदीने में है। अगर एक कलाम सुना दें तो मेहरबानी होगी ना जी। मरहबा जी। मैं आपकी ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, ये नात भी सुना दें। ठीक है, मरहबा जी। मेरा नाम काशिफ है और मैं कसूर से बोल रहा हूँ। हमने ये नात सुनी है कि हुजूर मेरी सारी बहार आपसे है। मरहबा जी। मेरा नाम सैयद अली शाह है। आज मैं आपको ये कलाम सुनाऊंगा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन। मरहबा। गुजरांवाला से मैसेज है, या रब मेरी सोई हुई तकदीर जगा दे। ये कलाम इनको सुनना है। मरहबा। वाह क्या जूदो करम है शेह बता तेरा, ये कलाम सुना है। ये हैं जी, क्या नाम है इनका, अल्लाह करीम तुम्हें आबाद रखे, आमीन। एक नात सुना दें, सोचता हूँ मैं वो घड़ी क्या अजब घड़ी होगी। ये खिजर भट्टी साहब हैं सिला वाली सरगोदा से। वाह सुभान अल्लाह। सरगोदा का जिक्र आया खालिद भाई, सरगोदा का जब जिक्र आता है तो भलवाल भी बंदे को जो है वो याद आता है।
اور جب بھلوال کا ذکر آتا ہے تو سٹرس فروٹ جو ہے نا یہ اپنی بہار کے ساتھ اور تازگی کے ساتھ یاد آتا ہے جی ماشاءاللہ. بھلوال میں کیا کینو، تو کیا موسمیاں، تو کیا سنترے، تو کیا فروٹر، تو کیا گرے فروٹ، تو کیا ریڈ بلیڈ، تو مطلب کیا سٹرس نہیں ہے فروٹ جو ہے وہ ادھر. سن کے باغ و بہار ہو گیا. اللہ اکبر. اور آپ کبھی دیکھیں نا، یقین مانے آپ کبھی کینوؤں کا باغ دیکھیں نا خالد بھائی، آپ کو وہ فروٹ دیکھ کر نا مزہ آ جائے. یعنی کینوؤں کے جو پودے ہوتے ہیں وہ لدے ہوتے ہیں یعنی اس سے فروٹ سے. اللہ کینو اتنے لگتے ہیں کہ بالکل بعض اوقات اس کو کیا کرتے ہیں، اس کو سہارا دینے کے لیے اس لکڑی جو ہے وہ رکھتے ہیں کہ بھئی یہ ٹوٹ ہی نہ جائے. یعنی اتنا اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ کینو لگتا ہے. یعنی سلمان بھائی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ فروٹ میں اتنا پانی نہیں ہوگا جتنا آپ کے منہ میں ہوگا؟ اللہ اکبر. نہیں، میرے منہ میں تو اتنا پانی ابھی فی الوقت تو نہیں ہے. بہرحال تو سٹرس فوڈ ہے کینو، اور موسم کا فروٹ ہے کینو. تو سرگودے کا نام آیا تو یہ بھلوال، سرگودا، یہ جتنی پٹی ہے ہماری اللہ کی رحمت سے. اسی طرح یہ سائی وال سائڈ پر بھی یہ کینو جو ہے نا یہ بہت ہے. بہاری سائڈ پر آپ آئیں تو یہاں پر بھی آپ کو جو ہے وہ کینو اللہ کی رحمت سے ملے گا. کینو بھی ملے گا، کینو بھی ہیں تو مالٹے بھی ہیں تو موسمی بھی ہیں. بہرحال کینو تھوڑا ترش ہوتا ہے، تو یہ کھاتے ہوئے خیال رکھیں کہ گلا خراب نہ ہو جائے. سردیوں میں گلا خراب ہو جائے تو پھر وہ جو ہے وہ ٹائم جو ہے وہ لیتا ہے. کھٹا کینو کھانا یہ کوئی کمال نہیں ہے، یہ میں بتا دوں آپ کو. آپ بولیں کہ یہ بہت بڑا کمال ہے کہ آج میں نے کھٹا چوٹ کینو کھا لیا. اللہ اکبر، توبہ. بہرحال اللہ رحمت کی نظر فرمائے. آگے چلتے ہیں. سرگودا کی بات آئی، اور سرگودا جب آتا ہے تو پھر اس کے ساتھ ڈھوڈا بھی جو ہے نا وہ یاد آتا ہے. آپ گئے سرگودا خالد بھائی بارہ میں؟ اللہ اکبر. مطلب مجھے الحمدللہ 1 سے زائد دفعہ میں مدنی قافلے میں سفر کیا میں نے اس طرف. اور پھر جو ہے وہ ہماری جو امی ہیں ان کا ننیال بھی ہے بھلوال میں. ٹھیک ہے، ہماری خالہ بھی ہیں بھلوال میں الحمدللہ. تو یوں ایک بھلوال کے ساتھ ایک تعلق اس طرح سے وہ موجود ہے. بھارت ہمارے خالو اللہ جنت نصیب کرے، وہ خالد بھائی جب بھی کینوؤں کا موسم آتا تھا تو وہ ایک پورا جو ہے وہ توڑا کینوؤں کا بھروا کے الحمدللہ وہ بھیجتے تھے. ہماری نانی کے گھر میں وہ آتا تھا تو وہاں سے پھر وہ کینوؤں کا فیضان فیضیاب جو ہے وہ ہمارے گھر تک بھی آتا تھا. تو اللہ ان پر اپنی کروڑ رحمتوں کی آمین آمین جو ہے وہ رحمتوں کی برسات فرمائے. بندہ چلا جاتا ہے، یادیں رہ جاتی ہیں. حسن سلوک کرنا چاہیے اپنی بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو. موسم کا فروٹ ہے یہ پیش کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی جو آپ حسن سلوک کر سکتے ہیں وہ کرنا چاہیے. انشاءاللہ اس کی برکات ملے گی. بعد اتنی باتیں ہو گئیں کینو کو لے کر کے خالد بھائی. ویسے کینو خالد بھائی کھائے ہیں آپ نے ابھی تک؟ ہاں جی الحمدللہ کھایا ہے. میٹھے کھائے، میٹھے کینو کھائے. واہ سبحان اللہ. کہاں سے رہی ہیں مجھے ضرور بتائیے گا. ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں. احمد رضا بھائی سے کچھ کلام سنتے جی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضور میری تو ساری بہار آپ سے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں وہ
مدینہ کہاں میری ہستی یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی بات کیا ہے بات صبا اتنی کیوں معطر ہے بات کیا ہے بات صبا اتنی کیوں معطر ہے سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی دیکھ تو نیازی ذرا سو گیا کیا دیوانہ دیکھ تو نیازی ذرا سو گیا کیا دیوانہ ان کی یاد میں شاید آنکھ لگ گئی ہوگی سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی میری الفت مدینہ تو جہاں سے دعا میری ہاں یہی چشمے تر التجا ہے میری ہاں یہی چشمے تر التجا ہے میری ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو جن کا روزانہ جانا مدینے میں ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی لگی میرے آقا کا
रोजा मदीने में है, मदीने की जानिब ना कैसे खिंचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। मरहबा अहमद रज़ा भाई, क्या बात है। अहमद रज़ा भाई भी माशाल्लाह नात खान है, क्या बात, इनके वालिद साहब भी नात खान है, और अल्लाह की रहमत से उसने जन है कि इनकी जो आगे आल औलाद होगी वो भी नात खान होगी इंशाअल्लाह। तो अल्लाह बरकत दे। दाऊद इस्लामी के दीनी माहौल में सेकंड जनरेशन माशाअल्लाह, अल्लाह बरकत वाला मामला फरमाया, आमीन। ज़माना जाहिलियत के अगर मामलात और खराबियों को देखा जाए तो एक खराबी ये भी थी कि फितना और फसाद और झगड़ा और लड़ाई और मार कुटाई और खून रेजी, इसमें बड़े वो आगे रहते थे। क्या कहेंगे शाह साहब इस बारे में? इस्लाम जो है अल्हम्दुलिल्लाह इस वजह सलामती वाला दीन है, अमन वाला दीन है, मोहब्बत वाला दीन है, भाईचारे वाला दीन है, फितना और फसाद से बचने वाला दीन है। ज़माने जाहिलियत के अंदर बाज़ कबाइल के अंदर जो है वो बरसों से लड़ाइयाँ जारी और सारी थीं और कत्लो गारत का मामला रहा और छोटी छोटी बात पे नाराज़गियाँ हो जाती थीं जो बरसों चलती रहती थी कबाइल की लड़ाइयाँ। इसी में ओसो खजरत जो है इनका नाम आता है कि इनकी बरसों से लड़ाइयाँ इनकी चलती थीं। एक नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दीन इस्लाम आया तो अल्हम्दुलिल्लाह इनमें मोहब्बत हो गई, इनमें प्यार हो गया, इनमें चाहत हो गई, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। एक दफ़ा क्या हुआ, एक यहूदी जो है वो गुजर रहा था, ओसो खजरत के दो मुख्तलिफ जो कबाइल हैं इनके जो है वो लोग आपस में बैठे हुए थे, आपस में बड़ी मोहब्बत और प्यार और चाहत के साथ गुफ्तगू कर रहे थे। इस यहूदी को जो अच्छा नहीं लगा और इसने क्या किया, इसने शरारत की और इसने किसी को बोला कि इनकी तो आपस में बड़ी नाराज़गियाँ थीं। तो इसने क्या किया कि ज़माने जाहिलियत में जिनकी लड़ाइयाँ होती थीं तो एक दूसरे के खिलाफ जो इन्होंने काम किए होते थे उसके ऊपर कसीदे लिखे होते थे। तो इसने वो कसीदा जो है ना वो जो है वो जारी करवा दिया और वो एक बंदे ने वो कसीदा पढ़ना शुरू कर दिया। उस कसीदे को सुन कर ना वो दोबारा जो मामला थे, वो जो इश्तियाल वाली बातें थी, जंगें थी पुरानी इस्लाम से पहले की ज़माने जाहिलियत की, वो इन्हें याद आ गई और आपस में दोबारा से नाराज़गी वाला मामला हुआ और इनकी यहाँ तक के वो लड़ाई झगड़े वाली कैफियत बनी। नबी पाक अलैहिस्सलाम को इत्तला मिली, आका दो जहाँ अलैहिस्सलाम ने जो है वो इरशाद फरमाया कि मैं तुम में मौजूद हूँ। इस तरह के जुमले हैं कि मैं तुम में मौजूद हैं और तुम अभी भी ज़माना जाहिलियत की बातें कर रहे हो। तो आका अलैहिस्सलाम ने जब समझाया तो वो दोनों जो है वो दोबारा से वो जो खून रेजी वाला मामला होने जा रहा था वो फिर सुलह और अमन और आश्ती में तब्दील हो गया और उन्होंने जो है वो हथियार फेंक दिए और एक दूसरे से गले मिल लिए और ज़ारों की तरह होना शुरू कर दिया। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की तालीमात में इस्लाम ने जो है जो पहले बरसों से जो कबाइल की लड़ाइयाँ चली आ रही थी, एक फितना और फसाद बरपा था, बिहम्दिही ताला इस्लाम ने वहाँ पर अमन कायम कर दिया, भाईचारा कायम कर दिया और उन चीज़ों को ख़त्म करके दोनों को भाई भाई कर दिया। तो ये इस्लाम अमन का पैगाम देता है, भाईचारे का पैगाम देता है। तो पुरानी लड़ाइयाँ झगड़े फसाद को ख़त्म करने का नाम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम का ये काम करता है। तो हमें जो है वो ये ज़माने जाहिलियत के जो फितना फसाद है कि पहले की लड़ाई है जो अब ख़त्म ही नहीं होनी है, तो इस्लाम ने उनको ख़त्म किया। अगर हमारे भी पीछे कोई लड़ाई झगड़े चले आ रहे हैं कबाइल की बुनियाद पर या किसी भी अंदाज में, जनाब ख़ानदानी झगड़ा चला आ रहा है, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की ये सुन्नत है, आका अलैहिस्सलाम ने उसको प्रमोट नहीं किया बल्कि उन्हें समझा बुझाकर आपस में जो है वो भाईचारा कायम कर दिया। सुभान अल्लाह। लड़ाई का खात्मा करे और जो अल्लाह रसूल की बुनियाद पर नहीं है, अपनी ज़ातियात की बुनियाद पर है, उसका फ़ौरन खात्मा कर दें। और जो अल्लाह रसूल की बुनियाद पर है वो हुक्म अहकाम है, जिससे हुक्म दिया है बुग़्ज़ रखने का तो उससे दोस्ती हो नहीं सकती, वहाँ तो ये रहेगा। तो जहाँ नहीं है तो वहाँ ये होना, जहाँ ज़ातियात की बात है वहाँ ये नहीं होना चाहिए। आपस में मेहरबानी के साथ मोहब्बत के साथ रहें और ख़ानदानी लड़ाइयाँ उनको जो है बढ़ाते जाना, आगे चलाते जाना। भाई क्यों लड़ाई हो रही है, इनको पता ही नहीं क्यों हो रही है, आ रहा है चल रहा है चलता जा रहा है, भाई आ रहा है तो उसको इसका हाल भी करें, वापस भी भेज दें उसको। बात करते हैं बंदा आ रहा है उसको यार मेहरबानी अभी नहीं, थोड़ी देर बाद में बात करते हैं, वापस भी भेज देते हैं ना। तो झगड़ा भी क्या है, चलता चला आ रहा है तो उसको थोड़ा वापस भी भेज दें उसको, बोले भाई जाओ जरा अब सुलह को खैर को भी जो है वो आने दो। अल्लाह सुलह खैर,
صلح کو خیر قرار دیا، لیکن صلح کہاں ہوگی؟ وہیں ہوگی جہاں اللہ رسول نے صلح کرنے کا حکم دیا ہے. ٹھیک ہے جی، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. صلاۃ السلام پڑھتے ہیں. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. مصطفیٰ خیر الودا ہو، سرور گرد و سرا ہو، اپنے آنچھوں کا تصدق تم بدوں کو بھی نبھاؤ. یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. ہم وہی بے شرم و بد ہیں، تم وہی کانے گیا ہو، کیوں رضا مشکل سے ڈری ہے، جب نبی مشکل کشا ہو. یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. نیا دن ہے، صبح پھر آئی ہے، دیکھو